أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج پھر سے ہم ایک بار پھر مل رہے ہیں ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم انشاءاللہ کچھ جو پچھلے ویک کا سبق ہے، جو پچھلی کلاس کا سبق ہے، اس کو دہرائیں گے. کچھ ہوم ورکس دیے گئے تھے آپ کو، وہ ان کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا آپ نے، کہاں مشکل ہوئی اور کیسے کیا، اور کیا بھی یا نہیں کیا، اور انشاءاللہ پھر آگے موو کریں گے اپنے آج کے لیسن کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلا جو سوال تھا پچھلی دفعہ، بلکہ کرنے کا جو کام تھا، کچھ کرنے کے کام تھے اور کچھ آپ کو سیکھنے کی چیزیں بتائی گئی تھیں. ایک کرنے کا جو پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ اپنی ڈائری میں لکھیے کہ نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے. پھر دوسرا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ حدیث لکھ کر کچن میں لگائیں. وہ یاد ہے آپ کو وہ حدیث جو تھی، جنت میں بالا خانے ہیں اور وہ بالا خانے ان کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے. اور کس کے لیے وہ بالا خانے؟ جو میٹھی اور اچھی گفتگو کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے. تو کیونکہ یہ کھانا کھلانے سے بھی ریلیٹڈ تھی اور اچھی گفتگو سے بھی ریلیٹڈ ہے، تو اس پہ ایک ہوم ورک یہ دیا گیا تھا کہ اس کو لکھ کر اپنے کچن میں لگا لیں تاکہ آتے جاتے آپ کی نظر پڑے اور آپ دیکھتے رہیں. اور تیسرا ہوم ورک جو تھا وہ یہ کہ جو آپ کی ڈائری ہے اس میں وہ 6 علامات لکھیے جو ابن القیم نے بتائی تھی. اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ نماز منافقت کی 6 علامات کیا ہے. اس کو اپنی ڈائری میں لکھنا تھا. یہاں تک میرا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کون ہے جس نے یہ تینوں کام کر لیے؟ تو میں چاہوں گی کہ وہ اپنا ہینڈ ریز کریں جنہوں نے یہ تینوں کام کر لیے. میرے سامنے اس وقت 3 لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں. اگر تو انہوں نے یہ تینوں کام کر لیے تو میں ان سے پوچھتی ہوں، اگر انہوں نے نہیں کیے تو یہ پھر اپنا ہینڈ ڈاؤن کر لیں. جی، سلمہ گل، رخسانہ سلیم اور رضا امام، ان تینوں کے مائک ذرا آن کیجئے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ تینوں کام کر لیے. آپ کو ریکویسٹ آ رہی ہوگی، آپ پلیز اپنا مائک کھولیے. جی سلمہ گل، آپ اپنا مائک آن کیجئے. اچھا، ان میں سے کسی کا بھی مائک یہ کھول نہیں پا رہے. چلیے، میرا ایک اور اتنی دیر میں آپ سے سوال ہے، بلکہ سوال کیا ہے کہ ایک اور کام جو تھا وہ یہ تھا کہ درست پڑھیے. یہ بڑا انٹرسٹنگ رہا کیونکہ اس پر ہمیں بہت سوال آئے. ہمارے جو ایڈمن ہیں واٹس ایپ گروپس کے، ان کو بھی، اور دوسری فیس بک پہ بھی ہمیں بہت سوال آئے اور لوگوں نے ہماری بڑی اصلاح کرنے کی کوشش کی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. لیکن جو یہ 2 الفاظ آپ کو بتائے گئے تھے کہ درست پڑھنا کیا ہے، استغفار، تو اس پر کئی لوگوں نے سوال کیا کہ ہم تو پڑھتے ہیں استغفر اللہ، تو پھر استغفر اللہ کیا ہم غلط پڑھتے ہیں؟ نہیں، آپ غلط نہیں پڑھتے، آپ بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں. استغفر اللہ ہی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ لفظ بولتے ہیں تو بولتے ہیں استغفار. دیکھیے عربی میں بہت سے باب ہیں اور باب میں کے تحت کوئی لفظ بولا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ایک چیز جو ایک جگہ بولی جاتی ہے دوسری جگہ ضروری نہیں ہے کہ اسی کو سامنے رکھ کے بولا جائے. رضا امام، آپ کا مائک آن ہے، آپ کوئی بات کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام رضا علیکم. امام. وعلیکم السلام. جی جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بس مجھے یہ جو کورس ہے یہ مجھے میری مدر نے مشورہ دیا کہ آپ کرو، تو مجھے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت ہی زیادہ میں اس کے لیے تھینک فل ہوں ان کی بھی اور آپ لوگوں کی کہ آپ نے بہت اچھی چیز، بہت اچھا علم سکھا رہے ہیں مجھے.
الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. جی تو میں بات کر رہی تھی استغفار پر. تو صحیح لفظ میرے ساتھ آپ سب اپنے دل میں دہرائیں یا اپنی اپنی جگہوں پہ لاؤڈلی دہرائیں اور کہیے استغفار. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا لفظ تھا صدقہ، اس کو بھی درست پڑھنا ہے. ایک اور لفظ جس پہ بہت غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے ذکر. ذکر نہیں کہا جاتا، ذکر. کاف پہ کیا ہے؟ جزم ہے، ذکر. اسی طرح قنوت بہت زیادہ بولا جاتا ہے، تو جیسے استاد نے کریکشن بھی کرائی تھی کہ قنوت صحیح لفظ نہیں ہوتا، قنوت صحیح لفظ ہوتا ہے. اس میں ہمیں بڑی انٹرسٹنگ اور بھی آپ کی طرف سے چیزیں آتی رہیں، میں کچھ آپ کو اس پہ گائیڈنس دینا چاہتی ہوں. جیسے حدیث پڑھی جاتی ہیں تو اس میں جو الفاظ بولے جا رہے ہوتے ہیں وہ اردو میں عربک تو ہم ڈالتے ہی نہیں ہے، عمومی طور پر زیادہ تر کہ ہم اردو ہی میں دکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ تقریباً زیادہ تر ہمارے جو آڈینس ہیں اردو سمجھتے ہیں تو ان کو وہ پڑھ سکیں. لیکن اس میں بھی کئی لوگ ہم سے مختلف چیزیں پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو آپ لفظ اس میں لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے. جیسے ایک لفظ، چلیے میں ایک لفظ پک کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ پچھلی دفعہ ایک سوال، ایک لفظ پوچھا گیا کہ جی پنڈلی کیا ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں الفاظ تھے پنڈلی کے. تو دیکھیں اب اس طرح تو حدیث میں بہت سے الفاظ ایسے آئیں گے جس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گا. تو ظاہر ہے ہم ہر لفظ کی آپ کو معنی تو نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ اردو کی کلاس تو نہیں ہے، یہ تو نماز کے حوالے سے کلاس ہے. تو اس کی ایک آسان ٹپ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ اردو سے اردو ڈکشنری اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کے پاس ہے اگر تو آپ کائنڈلی یہ سلمہ گل کا مائک آف کر دیں، آواز آ رہی ہے، یا سلمہ آپ اپنا مائک آف کر لیں پلیز. جی تو آپ اردو سے اردو ڈکشنری میں چیک کر سکتے ہیں، یا بہت آسان آج کل ایک اور طریقہ ہے جو ہم سب کے ہاتھ میں موبائلز ہوتے ہیں کہ گوگل کا استعمال کریں. جیسے جب مجھے یہ سوال آیا کہ پنڈلی کیا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ کیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے فوراً کیا کیا کہ ٹائپ کیا گوگل پر پنڈلی کسے کہتے ہیں، تو فوراً مجھے جواب آ گیا کہ ٹانگ کا وہ حصہ جو ٹخنے اور زانوں کے بیچ میں ہے، یا ٹانگ کا وہ حصہ جو گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان ہے. تو اب سوال اگلا یہ آئے گا کہ ٹخنا کیا ہوتا ہے، پھر ہو سکتا ہے سوال آئے گھٹنا کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک ان لمیٹڈ سلسلہ ہے نا کہ جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. تو اس کے لیے کیا کریں، تھوڑی سی آپ کو محنت کیا کرنی پڑے گی، خود سرچ کریں. دیکھیں سرچ اور ریسرچ جو ہے نا وہ علم بڑھانے میں بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گی اپنا آگے موو کرنے سے پہلے وہ یہ کہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ سے ایک سوال ڈالا تھا، جو آپ کا کوئز تھا اس میں یہ سوال ڈالا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنا بڈی بنا لیا یا کس کو بنایا آپ نے. تو بہت انٹرسٹنگ ہمیں اس میں جواب آئے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے ہمارے پاس 1500 لوگوں نے عام ایوریج ہمارے پاس 1500 کیے جو اٹیمپٹ کرتے ہیں پیپر، تو ان میں سے تقریباً 85% نے یہ لکھا کہ انہوں نے اپنا بڈی بنا لیا. اور کسی نے بہت سے لوگوں نے اس میں بتایا، کسی نے اپنے بیٹے کو بنایا، کسی نے بچوں کو بنایا، کسی نے دوستوں کو، ہسبینڈ کو، بہن کو، مدر کو، مختلف بتائے. لیکن کچھ اس کے علاوہ کچھ جواب 10% نے کہا ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کس کو بڈی بنائے. لیکن بڈی کیا ہے؟ دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے جس سے آپ بات کر سکیں، مذاکرہ کر سکیں، اس کو اپنی چیزیں بتا سکیں، اس سے اس کی چیزیں سن سکیں. جیسے ہم آپ کو مختلف ہوم ورک دیتے ہیں کہ آپ نے کسی کو سنائیے، یاد کیجئے، تو یاد کر کے سنائیے نا. تو بڈی کون ہے آپ کا کہ جس کو آپ یہ سنا سکتے ہیں. اچھا کچھ سوال اس میں بڑے انٹرسٹنگ تھے. کسی نے کہا کہ میں نے اللہ کو اپنا بڈی بنایا ہے، کسی نے کہا میں نے قرآن کو بنایا، کچھ نے لکھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، کسی نے لکھا کہ میں نے جو ہے وہ اس طرح کی اور کچھ چیزیں لکھی. دیکھیں الحمدللہ اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے، اللہ سے ہماری سب سے زیادہ دوستی ہونی چاہیے، انسانوں میں سب سے زیادہ ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. لیکن یہاں وہ اس طرح کی محبت اور اس طرح کی افیلیشن نہیں مانگی گئی تھی. یہاں پوچھا گیا تھا آپ نے اپنا ساتھی اور دوست کس کو بنایا جس سے آپ ہر کلاس کے بعد ڈسکشن کر سکیں. اب آپ قرآن سے ڈسکشن تو نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے قرآن سے آپ پڑھتے ہیں، آپ کو اپنی بہت سی باتوں کا جواب مل جاتا ہے، لیکن آپ جب قرآن کو سناتے ہیں تو قرآن تو آپ کو، جیسے آپ ایک آیت آپ کو کہی گئی کہ آپ اپنے بڈی کو سنائیں یاد کر کے،
تو آپ نے تو سنا دی، لیکن اب قرآن وہ آیت تو نہیں آپ کو سنا رہا نا، یہ اللہ تو نہیں سنا رہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سنا سکتے. کہنے کا مطلب ہے آپ کو لوگوں میں سے کسی کو اپنا دوست بنانا تھا، اپنا ساتھی بنانا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ بنا لیجئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اب میں ایک آپ سے سوال دوبارہ سے دہرا رہی ہوں کہ آپ میں سے کون ہے جس نے اپنی ڈائری میں دونوں، بلکہ اگر آپ وہ لوگ ہینڈ ریز کریں جنہوں نے اپنی ڈائری میں یہ دونوں کام جو چیزیں تھیں لکھ لی، اور کچن میں جو حدیث لکھ کے لگانی تھی وہ لگا لی. تو ہم ان میں سے کسی ایک سے پوچھ لیتے ہیں. جی بشیر امان، میرے پاس یہی نام آ رہا ہے، اگر ان کو مائک دیجیے. ان کا مائک. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، جی فرمائیے. بشائر امان ہے میرا نام. میں لاہور سے میں نے آپ کو جوائن کیا ہوا ہے. جزاکم اللہ خیر، بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے، اور میں کافی عرصے سے ایسے پروگرام کی تلاش میں تھی. خیر میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. یہی جو آپ نے پوچھا، الحمدللہ یہ کام میرا ہو گیا. دونوں چیزیں جو آپ نے کہی تھیں، حدیث بھی لگا لی اور وہ بھی کر لیا. جو لکھنا تھا ڈائری میں، وہ جو کچن میں کس طرح لگائی، کیا کیا؟ کچن میں پہلے مطلب ایک A4 سائز کا پیپر لیا، اس کے اوپر مارکر سے لکھا، اور پھر میں نے اپنے سارے گھر والوں سے بھی ڈسکس کیا. بلکہ میرے ہسبینڈ کو بھی اس کے بعد وہ خود کہہ رہے تھے، کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا یہ حدیث سن کے کہ نماز تو ہم ویسے پڑھتے ہیں، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جب رات کو سب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت جو ہے، یا پھر جب آپ بچوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں تو جب آپ کی نظر پڑتی ہے یا آپ کو خیال آتا ہے تو اس وقت آپ اپنی زبان کو روک لیتے ہیں کہ اب مجھے میٹھی بات کرنی ہے. تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین میٹھی گفتگو کرنے کی توفیق دے، اور لوگوں کو بہت سی اچھی خوشی سے کھانا کھلانے کی توفیق دے، اور آپ کو جو ہے وہ اور رات کو ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی. مجھے ایک چیز میں کنفیوژن تھا، اگر میں زیادہ ٹائم نہ لوں تو. مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ میرے بچے ہیں چھوٹے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھ لیتی ہوں تو فوراً ہی اکثر مجھے اٹھ کے ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، مطلب کچھ دینے کے لیے یا ان کو کسی شرارت سے روکنے کے لیے. تو دعائیں جو ہے وہ اکثر میں چلتے پھرتے، مطلب دعا کے لیے میں اہتمام سے کبھی نہیں بھی بیٹھ پاتی. تو اس میں کچھ غلط؟ نہیں، غلط اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، میں نے پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ ہر شخص کے حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور وہ بندہ خود جانتا ہے. اور اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ نیت یہی ہوتی ہوگی کہ آپ بعد میں بیٹھیں اور آرام سے اپنی عبادت دعائیں کریں اور ذکر کریں، لیکن بعض اوقات ایمرجنسی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، آپ نہیں بیٹھ سکتی، تو کوئی بات نہیں، آپ ان کو سنبھالیں، دیکھیں، اور دل میں دعائیں پڑھتی رہیں، اور اللہ سے دعا کرتی رہیں کہ اللہ کبھی بیٹھ کے خوشی و خضوع سے بھی مجھے توفیق عطا کر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. ہم آتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف. دل تو بہت کرتا ہے آپ سب سے بہت سی باتیں کرنے کو، لیکن ہر دفعہ کوشش کریں گے کہ ایک ایک دو ساتھیوں سے لیتے جائیں. آج کا ہمارا جو لیسن ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں نماز کی شرائط سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نماز کی شرائط. شرط کا معنی یعنی شرط کیا چیز ہوتی ہے؟ اہل اصول کی اصطلاح میں شرط سے مراد جس کے نہ ہونے سے حکم کا نہ ہونا لازم آئے، یعنی جس کے نہ ہونے سے اگر شرط نہیں تو پھر کیا ہے؟ حکم بھی نہیں، یعنی شرط نہیں تو حکم بھی نہیں ہوگا. لیکن شرط کے پائے جانے سے حکم کا پایا جانا لازمی نہیں. مثلاً وضو نماز کی شرط ہے، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر وضو ہوگا تو کیا ہر وقت نماز پڑھنی ہوگی؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو نماز کے صحیح ہونے کی شرائط سے مراد وہ کام ہیں، وہ اعمال ہیں جن پر نماز کا صحیح ہونا منحصر ہے.
یعنی ان کے بغیر نماز صحیح نہیں. اس طرح کہ اگر ان شرائط میں سے کسی شرط میں کوئی خلل آ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی. یعنی اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہوگی تو کیا نہیں ہوگا؟ نماز درست نہیں ہوگی. تو نماز کے درست ہونے کے لیے جن کاموں کا ہونا ضروری ہے ان کو شرائط کہتے ہیں. نماز کی 9 شرائط ہیں. کتنی شرائط ہیں؟ 9 شرائط ہیں. نمبر 1 مسلمان ہونا. اگر کوئی ایمان ہی نہیں رکھتا اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، قبول ہی نہیں. نمبر 2 عاقل ہونا، یعنی مجنون نہ ہو، کیونکہ مجنون پر حکم لازم نہیں، یعنی پاگل جو ہے. نمبر 3 صحیح اور غلط کی پہچان ہونا، جس کو تمییز کہتے ہیں. اوپر آپ دیکھیے عربی بھی لکھی ہوئی، یہ تمیز نہیں ہے، کیا ہے؟ تمییز. تمییز کا معنی ہے تمیز کرنا، یعنی صحیح اور غلط میں فرق جاننا. نمبر 4 نجاست ختم کرنا، ازالت النجاسہ، یعنی نجاست کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. نمبر 5 حدث کو ختم کرنا، رفع الحدث، یعنی وضو توڑنے والی چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرنا. نمبر 6 سطر کو ڈھانپنا، سطر پوشی. نمبر 7 نماز کے وقت کا داخل ہونا، دخول الوقت. نمبر 8 قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا. اور نمبر 9 نیت کا ہونا. یہ سب کیا کہلاتی ہیں؟ شرائط. اور شرائط کیا ہوتی ہیں؟ جن کے نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی. یعنی نماز کے کانٹیکس میں اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. آپ بے شک پڑھتے رہے لیکن نماز نہیں ہوگی. مثلاً ایک پاگل شخص جو ہے جس کو سمجھ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ بس کسی کو دیکھ کے ایسی نقل اتار رہا ہے، تو وہ نماز نہیں کہلائے گی. اسی طرح جس کو یہ نہ پتا ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یعنی مثلا نماز کے اندر ہی وہ کیا لفظ پڑھ رہا ہے کیا نہیں، یا اسی طرح باقی بھی چیزوں کا اس کو ہوش نہیں، سمجھ نہیں، یا یہ کہ وضو ہی نہیں، یا پھر یہ کہ سطر ہی نہیں ڈھانپا ہوا، یا نماز کا وقت ہی نہیں ہوا پہلے ہی پڑھنی شروع کر دی، یا قبلے کی طرف رخ ہی نہیں کیا، یا نیت کے بغیر ہی کھڑے ہو گئے، صرف ایک ایکسرسائز کے طور پر یہ ایکسرسائز کر لی. تو اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں ان میں سے ساری یا کوئی ایک بھی، تو نماز قبول نہیں ہوتی، نماز ادا نہیں ہوتی. یعنی جس کے نہ ہونے سے حکم کا نہ ہونا لازم ہے، یعنی اگر شرط نہیں تو نماز بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. پہلی شرط ہے اسلام. اسلام کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ کفر. کافر کوئی بھی عمل نیک کرے تو وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکین کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے. مسجد کی آبادی سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ وہاں بیک سیل کرنے سے؟ نماز. یعنی مسجد کو اگر آباد کرنا ہے تو کھیلوں سے نہیں بلکہ کس سے کریں گے آباد؟ نماز پڑھ کے. نہیں، مسجد بنائی کس لیے گئی ہے؟ اس کا سب سے اول اور پہلا مقصد نماز کی ادائیگی. تو مشرکین مسجدیں آباد نہیں کر سکتے جبکہ وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بیت اللہ کی بہت خبر رکھتے تھے اور اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام اور حاجیوں کی خدمت اور پانی پلانا اور بہت سے اچھے اچھے کام کرتے تھے، لیکن شرک کے ساتھ اور کفر کے ساتھ وہ قبول نہ تھے. تو گویا دوسرے لفظوں میں نماز کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ کا درست ہونا، توحید کی گواہی دینا. دوسری شرط عاقل ہونا. دوسری شرط عقل ہونا ہے اور اس کے برعکس جنون یا پاگل پن ہے. مجنون آدمی جب تک ہوش میں نہ آ جائے اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سویا ہوا حتیٰ کہ جاگ جائے، دیوانہ کہ عقل مند ہو جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ بڑا یا بالغ ہو جائے. مثلا نمبر 1 جو اس میں حدیث میں آیا سویا ہوا. کبھی آپ نے نیند میں نماز پڑھی ہے خواب میں؟ کس کس کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے؟
تقریباً ہر ایک کو ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں نماز نہ چلی، خاص طور پہ فجر کی نماز. تو آپ نیند میں ہی وضو کر رہے ہوتے ہیں، نیند میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ پوری کی پوری نماز پڑھ جاتے ہیں. تو کیا بیدار ہو کے آپ کہہ سکتے ہیں میں نے تو نماز پڑھ لی، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے پوری نماز پڑھی؟ تو کیا سوئے ہوئے کی نماز ہوگی؟ نہیں. دیوانہ حتیٰ کہ عقل مند ہو جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ بڑا بالغ ہو جائے، چھوٹے بچے بھی آ کے ماں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر وضو کے، اور ساری نماز والی حرکتیں پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے تیاری ہے نماز کی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو یعنی کہ لازم ہونے سے پہلے یا واجب ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھ لی تھی. نمبر 3، صحیح اور غلط کی پہچان ہونا. تیسری شرط تمیز ہے، یعنی صحیح غلط کی پہچان رکھنے والا، اور اس کی ضد بچپن ہے. اس کی حد 7 سال ہے. ٹھیک ہے، 7 سال میں نماز کا حکم دیا جائے. 7 سال سے پہلے بچہ پوری طرح صحیح غلط میں تمیز نہیں کر سکتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. یہ سن التمییز کہلاتی ہے. فقہ کی اصطلاح میں یہ کیا کہلاتی ہے؟ سن التمییز. اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو. نمبر 4، نجاست دور کرنا، رفع الحدث. نجاست کو 3 چیزوں سے زائل کرنا لازم ہے. نمبر 1 جسم سے، نمبر 2 کپڑوں سے، نمبر 3 نماز پڑھنے والی جگہ سے. کیا کیا پاک ہونا چاہیے؟ جسم پاک ہونا چاہیے، اور کپڑے پاک ہونے چاہیے، اور جگہ پاک ہونی چاہیے. شابش. بدن سے نجاست دور کرنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلا مقام جسم ہے. اس کے جسم پر نجاست میں سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن میں مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن یہ عذاب کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہے. ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. اب چھینٹے تو پڑ ہی جاتے ہیں، یعنی آپ جتنا بھی کوشش کریں، لیکن جب آپ یورین پاس کر رہے ہوتے ہیں تو کموڈ کے ساتھ ہی پیشاب ٹکرا کے واپس پلٹ کے آپ کے جسم پہ آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ دھوتے نہیں ہیں اور اسی طرح نماز شروع کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں. تو دھونا کب لازم ہے؟ جب نماز ادا کرنی ہو. یعنی ویسے بھی پاک صاف رہنا چاہیے، لیکن نماز کی ادائیگی میں شرط ہے. اسی لیے آپ لباس ایسا پہنے کہ وہ ان چیٹوں سے بچ جائے جب آپ ٹوائلٹ یوز کر رہے ہوں. اور دوسرا چغلی کھاتا تھا. ایک روحانی نجاست میں مبتلا تھا اور ایک جسمانی نجاست میں. تو گندگی اور نجاست ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے دنیا میں بھی تکلیفوں کا باعث ہے اور آخرت میں بھی. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جنات اور یہ جو بری چیزیں انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ پاک صاف نہ رہنا ہے. کیونکہ جنات کا مسکن کون سی جگہ ہوتی ہے گھر میں؟ ٹوائلٹس. اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میرے خیال ہے یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہے، آسان ہے. اس وقت جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صرف دلائل دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ قرآن پڑھنے کے بعد ان سارے دلائل سے اپنی اپنی جگہ واقف بھی ہیں. اس میں کوئی نئی چیز نہیں، سب احادیث اور آیات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. اب صرف یہ ہے کہ ان کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا جا رہا ہے. اور اس علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لیطمئن قلبی، انسان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، شرح صدر ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. پھر کپڑوں سے نجاست دور کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پس پاک رکھو. حضرت اسماء روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے خرش ڈالے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا دے، دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے، یعنی پیریڈز کا خون اگر کسی کپڑے میں لگ جائے تو صرف اتنا حصہ، سارا کپڑا بھی دھونے کی ضرورت نہیں. جیسے خاص طور پہ شادی وادی کے اچھے فینسی سوٹ ہوتے ہیں تو پورا دھونے کی نہیں ضرورت. حائضہ کا پسینہ پاک ہوتا ہے، لعاب دہن پاک ہوتا ہے. صرف اگر جس جگہ پر خون لگا ہے اس جگہ کو اچھی طرح مل کے، خرشنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو 2 ناخنوں کے بیچ میں ہم اس کو اچھی طرح رگڑتے ہیں، رگڑ کے اس کو اچھی طرح دھو لے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے. یعنی پہلے اگر ڈرائی اس میں سے بلڈ کے اوپر تھک ہے کچھ تو اتار دے، پھر پانی ڈال کے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا دے، پھر اس میں نماز پڑھ لے.
صابن لگانے کا بھی حکم نہیں ہے. آپ کے پاس اگر صابن نہیں ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سفر میں ہوتا ہے نہیں ہوتا، کپڑا وہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو بس دھو کے صاف کر لیں اور باقی کپڑے میں نماز. ہمارے ہاں کتنی مسکنسیپشن ہے کہ لوگ بیڈ شیٹس تبدیل کرتے ہیں اور اپنے گرم کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، کوٹ بھی اور چادریں اور ہر چیز، اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالتے ہیں کیا سوچ کے پاکی اختیار کریں. تو اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے ہمیں کہ صرف اس خون کو دھونا ہے، سارے کپڑے کو نہیں دھونا. اسی کپڑے میں آپ دوبارہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ تو تھا خون کا معاملہ. اب دوسرا معاملہ علقمہ اور اسود سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عائشہ کے پاس ٹھہرا. صبح کو وہ اپنا کپڑا دھو رہا تھا. حضرت عائشہ نے پوچھا تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تو نے کچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھو دیتا، یعنی اگر احتلام ہو گیا ہے یا کوئی چیز ایسی کپڑے پہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بس اتنی ہی جگہ دھونے کی ضرورت ہے، یعنی منی وغیرہ کو. اگر تو نے اسے نہیں دیکھا تو اس کے ارد گرد تک پانی چھڑک دیتا. میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں اس مادہ منویہ کو، یعنی منی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح کھرچتی تھی، پھر آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے. یعنی منی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، وہ اگر سوکھ جائے کپڑے پہ لگ کے تو ایسا ہی ہے جیسے انسان کے جسم سے نکلی ہوئی بلغم. ٹھیک ہے، تو اس کو سوکھی ہوئی کو رگڑ کے، خشک ڈرائی کو جھاڑ کے، صاف کر کے اس میں دوبارہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی اتنا آسان ہے یہ دین. ٹھیک ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر نجاست کو دھونا. حسن بصری اپنی والدہ خیرہ جو ام سلمہ کی لونڈی تھی ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ کو دیکھا کہ وہ لڑکے کے پیشاب پہ پانی بہا دیتی تھی جب تک وہ کھانا نہ کھاتا، اور جب کھانا کھانے لگتا تو اسے دھوتی. بہا دیتی سے مراد کیا ہے؟ جیسے چھڑک دینا یا اس کو یعنی پوری طرح نچوڑ کے نہیں دھونا. ٹھیک ہے، صرف پانی ڈال دینا. اور لڑکی کے پیشاب کو دونوں صورتوں میں دھوتی تھی، کیونکہ وہ ایک جگہ ہوتا ہے دھونا آسان ہوتا ہے، لڑکے کا پیشاب اڑ کے سارے کپڑے پہ چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر چھینٹے ڈال کے بھی اس کو صاف کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کو پورا کمپلیٹ دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ جب تک کہ وہ دودھ پیتا ہو. جب وہ سالڈس پہ آ جائے، جیسے آفٹر 4 months آپ بچوں کو کچھ کھانے پینے کو دیتے ہیں تو اس صورت میں پھر نہیں. یعنی پہلے تو یہ روٹی کے ٹکڑا وہ تو بچے بعد میں پکڑتے تھے، اب تو ہم خود ان کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں سیریل وغیرہ. تو جب سیریل دینے لگے یا آپ ان کو کوئی بھی چیز سالڈ دینے لگے تو پھر اس پیشاب کو دھونا ہوگا. نجاست کو دھو کر اسی کپڑے میں نماز پڑھنا اگرچہ نشان باقی رہے. یعنی بعض اوقات ہم دھوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کاٹن ہے مثلاً تو اس پہ بلڈ کا جو اسپاٹ ہے وہ پھر بھی نظر آ رہا ہے. مل کے دھویا، 3 دفعہ دھویا، نچوڑ کے دھویا، لیکن نشان نظر آ رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ عامر ابن میمون سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن یسار سے آدمی کے کپڑے کو لگ جانے والی منی کے بارے میں پوچھا کہ انسان اس جگہ کو دھوئے یا پورے کپڑے کو دھوئے. تو انہوں نے کہا مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے منی کو دھوتے، پھر اسی کپڑے میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور میں اس میں دھونے کا نشان دیکھ رہی ہوتی تھی. دوسری حدیث ہے اس سلسلے کی، حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں سوتے تھے. کبھی میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اگر اس کپڑے کو مجھ سے کوئی حیض وغیرہ لگ جاتا تو اتنی جگہ دھو لیتے، مزید جگہ نہیں دھوتے تھے. یعنی میرا خون جو ہے اگر آپ کے کپڑے کو لگ جاتا تو بس اتنا دھوتے، اور اس میں نماز بھی پڑھتے تھے، پھر دوبارہ میرے ساتھ لیٹ جاتے، اگر پھر کوئی چیز لگ جاتی تو دوبارہ اسی طرح دھوتے، اس سے زائد جگہ نہیں دھوتے تھے. کتنی آسانی اور کتنی واضح دلیل ہے یہ. حائضہ کا لباس پاک ہوتا ہے، باقی جیسے دوپٹہ ہے، قمیص ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے ایک طرف لیٹی ہوتی تھی جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی. مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی جس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ کمرے چھوٹے چھوٹے تھے نا، یہ تو نہیں کہ بیڈ روم الگ ہے اور نماز کا کمرہ الگ ہے، وہیں پر سو رہے ہیں، وہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں. تو چادر اوڑھ کے جس حضرت عائشہ سو رہی ہیں تو اس چادر کا کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حصے پر یا آپ کے جسم کو بھی لگ رہا ہوتا تھا. تو ایسی صورت میں آپ نماز پڑھتے رہتے تھے جبکہ حضرت عائشہ حیض سے ہوتی تھی. اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم مجھے جائے نماز پکڑاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں.
تو آپ نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں. ہمارے یہاں کیا تسبیح پکڑ سکتے ہیں, کیا جانواز پکڑ سکتے ہیں, کیا مصحف کو پکڑ سکتے ہیں؟ خواہ مخواہ کی پابندیاں ہم نے اپنے اوپر خود لگا رکھی ہیں. اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ان دلائل کے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. پھر جوتوں کی طہارت. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے دوران نماز میں اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ لیے. جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھ لیا کرے, اگر اس کے جوتوں میں کوئی گندگی یا نجاست نظر آئے تو اسے پوچھ ڈالے, پھر ان میں نماز پڑھ لے. یعنی صرف نجاست ہٹانا ضروری ہے, جوتا ہٹانا پورا ضروری نہیں. ٹھیک ہے. اس زمانے میں کارپیٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے, لوگ سیدھے فرش پر ہی نماز پڑھتے تھے. ہلکی ہلکی کنکریاں جیسے بچھی ہوتی ہیں وہ بچھی ہوتی تھی, اور بعض اوقات اتنی سخت گرمی ہوتی تھی کہ جوتا اتار کے نماز پڑھنا محال. تو وہ یعنی اگر مٹی میں جوتا لتڑا ہوا آ رہا ہے تو مٹی تو ناپاک نہیں, ہاں اگر کوئی چیز راستے میں جیسے کسی جانور کی کوئی بیٹ لگ گئی ہے کچھ تو چیک کر لے, اگر کچھ ہے تو اس کو سوکھے کو ہٹا دے. اگر ہاں گیلی کوئی چیز لگ گئی ہے تو پھر اس پہ پانی بہا لے 3 دفعہ اور اس کو صاف کر لے اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, جم جا رہے ہیں, پارک جا رہے ہیں, تو اب وہاں پر جوتے اتار کے تو نہیں رکھ سکتے, جوتوں میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہاں نماز پڑھنے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ اس میں کوئی نجاست تو نہیں لگی. ٹھیک ہے. دین کتنا آسان ہے لیکن ہمارے توہمات نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے. ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نماز اللہ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, جبکہ ان ساری چیزوں سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. جسے ابن القیم نے کہا نا کہ نماز بیک وقت جسمانی اور روحانی ورزش ہے, تو کس کو فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ ہے. زیادہ سے زیادہ ہم اس میں اللہ کی تسبیح کر دیتے ہیں, چلیے ٹھیک ہے اللہ کی تعریف ہو گئی, وہ اس سے بھی بے نیاز ہے کیونکہ زمین آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے, اس کو نہیں ضرورت تمہاری تسبیح کی. ہاں ہم کرتے ہیں تو یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں نا, یعنی جس نے آپ پر اتنے احسان کیے جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں, کیونکہ نماز میں کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کس کو پھر فائدہ دیتی ہے؟ اللہ کو تو فائدہ نہیں دیتی, اس کو تو دینا ہی ہوتا ہے, پھر ہمیں فائدہ دے رہی ہے. اور جب ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں تو یہ ایکشنز اللہ کو کیا فائدہ دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہم پہ فرض کر کے ہمارا ہی فائدہ اس میں رکھا, اور پھر دن میں 5 دفعہ ہمیں پاک صاف رہنے کا طریقہ سکھایا. سبحان اللہ. فائدہ تو سراسر ہمارا اپنا ہی ہے. اگر نماز نہ ہو تو ہم یعنی گندگی, نجاست, صفائی, ان چیزوں کا خیال بھی نہ رکھیں. لیکن صفائی میں بھی ہمیں ایکسٹریم پر نہیں پہنچایا کہ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ تھا نا کہ اگر کسی کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو دھو کے نہیں پاک ہوتا تھا, اس کو کاٹنا ہوتا تھا. اور نصارہ جو تھے وہ اسی میں نماز ادا کر لیتے تھے. 2 ایکسٹریمز. تو ہمیں کیا کہا کہ بس اتنا حصہ صاف کر لو جس کی ضرورت ہے, اور اس میں بھی اگر نشان وغیرہ باقی ہے تو کوئی حرج نہیں, دھونا کافی ہے. پھر جگہ سے نجاست دور کرنا, نماز پڑھنے کی جگہ کی صفائی کا خیال رکھنا. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبادت کی جگہ کو پاک صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا.
اور یہ بھی کہ وہ مسجدیں پاک اور صاف رکھی جائیں اور ان میں خوشبو لگائی جائے. کچھ عرصہ پہلے ہماری کچھ بہنیں مسجد میں بخور جلاتی تھیں، پھر وہ زیادہ مصروف ہو گئی تو بخور کی رسم جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ مسجد کی صفائی اول دور سے ہی عورتوں کے حصے میں آئی. مسجد نبی کی صفائی بھی ایک خاتون کرتی تھی، جس کا پھر انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا، کیونکہ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں تھا، اللہ کے گھر کو صاف کرنا تھا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ صرف مسجدیں بناؤ ہی نہیں بلکہ ان کو پاک صاف بھی رکھو اور خوشبو بھی لگاؤ. پاک صاف رکھو، پاک اور صاف بھی، صرف پاک نہیں صاف بھی. اور صفائی کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد کارپیٹس کو دھلنا چاہیے تاکہ اندر گئے ہوئے جو جراثیم وغیرہ ہیں اور جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ بھی پوری طرح نکل جائے. اور اسی طرح یہ کہ خوشبو لگائی جائے. مسجد میں انسان جائے تو ایک فیلنگ آئے کہ مسجد کے اندر، اسی لیے مسجد کے اندر پیاز اور لہسن اور یہ چیزیں کھا کر جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس سے مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کے اندر فرق آتا ہے. پھر نجاست کو دھونا. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، حتیٰ کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پیشاب پر بہا دیا، یعنی اوپر صاف کر دیا گیا. تو اگر کبھی کوئی بچہ یا کسی سے بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے مسجد کے فرش پر تو اس جگہ کو صاف کر لینا چاہیے. کارپیٹ کا صرف وہ حصہ صاف کر لیا جائے، سارا کارپیٹ اٹھا کے باہر لے جا کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ جگہوں پر نماز کی اجازت ہے، جیسے بستر پر نماز. حضرت انس نے اپنے بستر پر نماز پڑھی، خاص طور پر اگر بیمار ہو. حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے بستر پر نماز پڑھتے جبکہ وہ خود آپ کے اور قبلے کے درمیان جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی. یہاں ایک بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات گھر چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، جس کا شاید آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. کبھی جھگیاں دیکھیے، کتنی ہوتی جھگی، اس میں ان کے کپڑے ہوتے ہیں، اسی میں ان کے پکانے کا سامان ہوتا ہے، اسی میں ان کے لپیٹے ہوئے بستر ہوتے ہیں، اسی میں پھر وہ کھول کے سو جاتے ہیں، پھر وہی لپیٹ دیتے ہیں. اب اگر بچے سو رہے ہیں کہ جھگی والے کے 5 بچے ہیں اور وہ بچے سو رہے ہیں اور قبلہ بھی اسی طرف ہے اور سردی کا موسم ہے، باہر بھی نہیں نکل سکتا، اور اس نے اگر نماز پڑھنی اور بچے سامنے پڑھے تو کوئی حرج نہیں. ہمارے ایسو کہتے نہیں آگے کوئی جنازہ ہے، یہ نہیں، جنازہ تو جنازہ ہی ہے، وہ تو زندہ انسان کا نہیں ہوتا، مردہ کا ہی ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ جان بوجھ کے لیٹ جائے کوئی نمازی کے آگے آ کے، لیکن اگر ضرورتاً کوئی لیٹ گیا ہے تو کیا ہوگا، نماز ہو جائے گی. ازواج مطہرات کے کمرے جو تھے بہت چھوٹے تھے، تو حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں اور بستر کا ایک حصہ ان کے نیچے اور بستر کا دوسرا حصہ باہر کو ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. کیونکہ بستر سے مراد یہ نہیں کہ پلنگ پہ چڑھ کے نماز پڑھی جائے، پہلے تو ایسے تخت پوش بھی ہوتے تھے، لیکن یہ کہ نیچے زمین پر بھی اگر بستر بچھا ہوا ہے اور آپ کو اس پر نماز پڑھنی ہوتی. عام حالات میں تو ہمارا بستر نیچے نہیں ہوتا یا ہم بستر پر نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، لیکن کبھی مہمان گھر میں آ جائیں تو کیا ہوتا ہے، بستر آ جاتا ہے نا نیچے. اب وہ ایک ہی لمبی چیز بچھائی ہوئی ہے یا پھر شیٹ بچھائی ہوئی ہے، تو اب آپ کہیں کہ یہ شیٹ لپیٹو اور مجھے ادھر جائے نماز ہی ڈالنی ہے تاکہ میں نماز پڑھوں، تو اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں. جہاں بھی آپ کو موقع ملے پڑھ لیں. ہاں اگر میٹرس بچھا ہوا ہے تو میٹرس پہ نماز نہیں پڑھے کیونکہ وہ نرم ہے. بس اتنی سی بات ہے. فوم کی جائے نمازیں نکلی ہوئی ہیں تو پھر ان پہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ان پہ نہیں پڑھنا ٹھیک. آپ اس طرح کریں کہ ذرا سا آگے ہو کے نیچے نارمل کارپیٹ پہ یا لکڑی کا فلور ہے تو اس پہ پھر سجدہ کریں. باقی آپ کے گھٹنے اور ہاتھ اور وہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے جو گھٹنے ہیں ان کو سخت زمین پہ مشکل ہوتی ہے بچھانا، تو پڑھ سکتے ہیں. ہم نے ابھی پڑھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے مسجد صاف رکھنے کا حکم دیا، تو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو پیغمبروں کو حکم دیا گیا، اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے شاید یہ کوئی کمتر درجے کا کام ہے. مجھے تو ہمیشہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے اس خاتون کے جس کو آپ کو بتائے بغیر جنازہ پڑھ دیا گیا، رات کو ہی دفنا دیا گیا، کہ آپ کو کیا تکلیف دینی ہے، معمولی سی عورت تھی، صفائی وغیرہ ہی کرتی تھی کیا، لیکن نہیں، آپ نے اس کو اتنا آنر بخشا
اور یہ بہت بڑی مثال ہے اور اتنی انکریجنگ ہے کہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے اس شخص کا کہ جو مسجد کی کیئر کرتا ہے، چاہے وہ ایک کالی حبشی عورت ہی اس اعتبار سے تھی کہ جس کا کوئی گھر بار شاید نہیں تھا اور مسجد کے پاس ہی کہیں رہتی تھی اور لک آفٹر کرتی تھی. تو دنیا میں کسی کا اسٹیٹس نہ بھی ہو لیکن اس کا کام، اور خاص طور پر اخلاص سے کیا ہوا کام، اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ کے نبی اس کو اتنا بڑا آنر بخشیں اتنی مصروفیت کے باوجود. جی میرا سوال ہے کہ جیسے حیض کی حالت میں عورت مسجد میں انٹر ہو سکتی ہے؟ جیسے حرم شریف میں ہم چلے جاتے ہیں، کئی دفعہ پیریڈز ہوئے ہیں اور اندر چلے گئے جسٹ دیکھنے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے. گزر سکتے ہیں، وہاں بیٹھے نہیں، لیکن اگر ضرورت پڑے، بعض اوقات کسی کو بلانا پڑتا ہے یا بعض اوقات لوگوں کا راستہ ہی وہاں سے ہوتا ہے جی ایک طرف سے دوسری طرف گزر کے جانے کے لیے، تو ایسی صورتوں کو منع نہیں ہے. اور دوسرا کہ طواف جو ہے وہ ہم چپل پہن کے جو اپنے گھر سے یہاں سے اسپنج کی چپل لے جاتے ہیں، جی صاف ہو تو جی بالکل. ابھی آپ نے آج کل تو ریسنٹلی خاص طور پر دیکھا ہوگا جب سے ایکسٹینشن ہوئی ہے، الحمدللہ کافی سالوں سے جانے کا اتفاق ہوا، تو اس میں یہ کہ پہلے تو ہارڈلی کبھی کسی کو ایسے دیکھا تھا، لوگ چمڑے کے موزے پہنتے تھے، لیکن ریسنٹلی 1-2 سال سے میں نے نوٹ کیا کہ کراکس کے چپل جو ہیں، جی کراکس کے جی وہ لوگ پہن کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی منع بھی نہیں کرتا. اور صاف ستھرے اگر جوتے، یعنی اس طرح کے چپل ربڑ کے کہ جو آپ نے باہر کہیں کسی گندی جگہ نہیں بھی پہنے، تو الحمدللہ آپ پہن کے طواف کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. بس اصل میں صفائی اور طہارت کا لحاظ رکھنا ہے، یعنی ایک مٹیریل جس سے آپ کا شلوار بنی اور ایک مٹیریل جس سے آپ کا جوتا بنا، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ ربڑ کا بنا اور یہ کپڑے کا، کر سکتے ہیں. تھینک یو. اس سال میں رمضان کے عمرے پہ گئی تھی تو ایک یمن کی بچی تھی، مطلب ینگ لڑکی تھی، وہ باقاعدہ پیریڈس کے دوران صف میں بیٹھی تھی. میں نے اس کو کہا تم ہٹ جاؤ، تو کہتی ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی تو یہ سب کر سکتے جی کر سکتے ہیں ضرورت، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کلاس ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیے کئی لیکچرز ایسے ہوتے ہیں، تو محمد الجبالی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے پورے دلائل دیے. انشاءاللہ آگے جب مسجد وغیرہ کا بیان آئے گا تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو دلائل کے ساتھ یہ بات بتائی جائے کہ ایسی صورت میں مسجد میں جا سکتے ہیں. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم سے کوئی نجاست مسجد کو نہ لگے تو اپنے ساتھ کشن یا کوئی بھی ایسی چیز لے کر جائیں جس سے مسجد کا تقدس اور طہارت پامال نہ ہو. جب اپنے زمانے میں دیکھا کہ ایک نماز کی چوکی ہوا کرتی تھی جس پر نماز پڑھا کرتے تھے خاص طور سے، لیکن اب اگر یہاں تو یہ نہیں ہے تمام، کیا ضروری ہے کہ وہ جگہ سخت ہو؟ جیسے اب یہاں بیڈ ہوتے ہیں، اگر کہیں کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ جگہ نہیں ہے کہیں پڑھنے کی، تو اس بیڈ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر مجبوری، دیکھیے ایک اصول ہے فقہ کا، الضرورات تبیح المحظورات. اس کا معنی کیا ہے کہ ضرورتیں جو ہیں وہ محظورات کو مباح کر دیتی ہیں. یعنی محظورات وہ امور ہوتے ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے، یعنی جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے، لیکن جب کوئی اب آپ کے پاس اور آپشن ہی نہیں تو پھر اس صورت میں نماز ہو جائے گی. ویسے سخت ہونی چاہیے جگہ، جی سجدے کی جگہ جو ہے نا سخت ہونی چاہیے. ہو گئے ہیں تو آپ صرف مطلب آپ اندر جانا چاہ رہے ہیں تو کین یو گو؟ جی بالکل، یو کین گو، نو پرابلم. یعنی 4 دن کے لیے مثلاً کوئی خاتون گئی ہے اور انہی 4 دن میں پیریڈز ہو گئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے ہسبینڈ کا پروگرام ہے، آپ کو انہی دنوں میں جانا ہے، آگے پیچھے نہیں جا سکتے، یا وہی 4 چھٹیاں ہیں، اب پیریڈز ہو گئے، تب آپ کعبہ بھی دیکھے بغیر آ جائیں گے. ایسی سختی نہیں کی گئی دین میں، کوئی دلیل نہیں اس بات کی. آگے انشاءاللہ میں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گی. ابھی فی الحال اسی پر رہیے، کیونکہ اگر ہم بہت بحثوں میں چلے گئے تو اصل سبق چلا جائے گا. اس وقت فوکس رکھیے دلائل کو جاننا اور علم حاصل کرنا، تاکہ جو سیکھ رہے ہیں وہ پکا ہو جائے. اور جو اس قسم کے سوال ہیں آپ اگر لکھ کے مجھے دے دیں تو یہ بہت آپ کی مہربانی ہوگی. لکھے ہوئے سوال چھوڑ دیں اس قسم کے، تاکہ میں ان کے دلائل لے کر آپ سے بات کروں، زبانی باتیں نہ کروں. نمبر 5، باوضو ہونا. حدث کو ختم کرنا یعنی باوضو ہونا. 5ویں شرط، حدث کو ختم کرنا، اس سے مراد معروف وضو کرنا ہے. حدث ہوتا ہے پیٹ سے گیس کا نکلنا یا پیشاب پخانہ کا پاس ہونا. حدث کی وجہ سے معروف وضو واجب ہو جاتا ہے. وضو نماز کی شرط ہے. حدیث میں آتا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. ایک اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے
یعنی اسے حدث ہو جائے. حدث ہونا کہتے ہیں وضو ٹوٹنا. اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کرے. ایک آدمی نے پوچھا جو حضر موت کے علاقے سے تھا, یہ بھی یمن کی طرف کا علاقہ ہے, اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ اس کو نہیں سمجھ آئی. ہو سکتا ہے آپ کو بھی شروع میں جب میں نے ازالت و نجاسہ اور حدث کا دور ہونا تو نہ سمجھ آئی وہ حدث کیا ہے. تو انہوں نے کہا فسا یا درات, یعنی وہ ہوا جو پخانے کے مقام سے خارج ہو, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کے بغیر نماز کا وبال, یعنی کتنا ضروری ہے وضو کرنا. ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ تخفیف کا سوال کرتا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا, باقی معاف کر دیے گئے. جب اسے یہ ایک کوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی. جب اس سے سزا کا اثر زائل ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے مجھے کس بنا پہ کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی. یعنی تم کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کی. یعنی یہ 2 قصور تھے جس کی بنا پر اس کو سزا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. بہت احتیاط کرنی چاہیے, لیکن وہم میں بھی نہیں رہنا چاہیے. کچھ لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے کہ میرا وضو نہیں ہوا, کیا پتا پھر گیس نکل گئی ہو, مجھے ایسے فیلنگ آ رہی ہے. اس کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. اس کی ہمیں ایک حد بتا دی گئی کہ اگر آواز آئے یا بو آئے تو پھر ہی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. ادروائز صرف اگر جسم میں ایسی صرف ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی ہے لیکن کوئی واضح دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کہ کوئی چیز باہر نکلی ہے تو اس سے وضو نہیں جاتا. نمبر 6 سطر پوشی. سطر پوشی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سطر ڈھانکنا, سطر کا خیال رکھنا. جو اس حال میں نماز ادا کرے کہ اس کے پردے کا مقام کھلا ہوا ہو تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی جن چیزوں کو نماز میں ڈھانپنا لازم ہے اگر وہ نماز میں نہیں ڈھانپی گئی تو وہ نماز نہیں ہوگی. یہ ہم خواتین کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت اپنی آرائش یعنی لباس پہن لیا کرو. یہاں زینت سے مراد لباس ہے. جو بھی لباس سطر کا تقاضا پورا کرے اس میں نماز پڑھنا, کیونکہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے, لباس مختلف طرح کے پہنے جاتے ہیں, رنگوں کا فرق ہے, سینے کا فرق ہے, یعنی ڈیزائن فرق ہے, کئی چیزیں مختلف طرح پہنی جاتی ہیں. لیکن اصل چیز ڈیزائنز نہیں ہے, اصل چیز کیا ہے؟ ان کا ساتر ہونا, لباس کا پاک ہونا اور ساتر ہونا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا ایک آدمی کھڑا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. جیسے ساڑی ہوتی ہے نا, تو ایک ہی کپڑا لپیٹتے 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 آپ سارے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں سوائے اس کے کہ بلاؤز پہنا ہوتا ہے, اور اگر بلاؤز نہ ہو تو اس صورت میں بھی اس حصے پر بھی لپیٹ کر انسان ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا کیا تم میں سے سب کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ یعنی سب کے پاس تو 2 کپڑے نہیں ہیں, ایک قمیص اور ایک ازار. غربت کا عالم یہ تھا کہ لوگ ایک کپڑے میں صرف زندگی بسر کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر کی جب شہادت ہوئی تھی تو ان کے پاس کتنا کپڑا تھا؟ سب جانتے نہیں, واقعہ سنا ہوا ہے, ایک چادر. جب اس سے ان کا سر ڈھانکتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ پاؤں ننگے ہو جاتا, اور جب پاؤں کی طرف کھینچتے تو سر ننگا ہو جاتا. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ایک ایک کپڑا بھی تھا لوگوں کے پاس. حالانکہ وہ تھے کہ جو ایک دفعہ ایک لباس پہنتے تھے دوسری دفعہ نہیں پہنتے تھے. اتنی زیادہ عیش و عشرت کی زندگی انہوں نے بسر کی تھی. لیکن جب مسلمان ہوئے تو گھر والوں نے نکال دیا اور سب نعمتیں ان سے لے لی واپس. بہرحال آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ پھر کسی شخص نے حضرت عمر سے یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا جب اللہ وسعت فرمائے تو اس وسعت کا اظہار کرو. چاہیے کہ لوگ اپنے جسم پر اللہ کے دیے ہوئے کپڑے استعمال کریں, یعنی ازار اور چادر میں. ازار کس کو کہتے ہیں؟ نیچے کا تہبند, اور چادر جو اوپر, جیسے احرام کو سوچ لیجیے, احرام میں جیسے 2 چادریں ہوتی ہیں. اور قمیص میں ازار اور قبا میں, قبا کیا ہوتی؟ جو اوپر سے اوور کوٹ کی طرف پہنتے. پاجامہ اور چادر میں, پاجامہ اور قمیص میں, پاجامہ اور قبا میں, جانگی اور قبا میں,
یہ جانگیہ چھوٹا ہوتا ہے نا، انڈر ویئر چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر لانگ ڈریس پہنا ہوا ہے تو اٹس اوکے، لمبا پاجامہ اس کے نیچے ضروری نہیں۔ جانگیے اور قمیص میں نماز پڑھے، قمیص یعنی لمبی ہو نیچے تک اور اندر صرف انڈر ویئر پہنا ہوا ہے اور ایک کپڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مردوں کا ایک کپڑا کون سا ہے؟ جیسے لانگ ڈریس نہیں پہنتے اور اب ایک ہی جبہ سا پہنتے ہیں جو نیچے تک چلا جاتا ہے، بازو کا نیچے جانگیا ہوتا ہے اور بازو کا اگر نہیں اویلیبل نہیں میسر تو بس ایک ہی کپڑا پہنا ہوتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ علاقوں میں اتنی غربت ہے کہ لوگوں کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہوتے، پھٹے ہوئے چیتھڑے لٹک رہے ہوتے ہیں جسم پر، کپڑے نہیں ہوتے، تو جو میسر ہوگا وہی پہن کے نماز پڑھیں گے، ٹھیک۔ یعنی اگر کپڑا ایک ہے صرف تو نماز ایک میں بھی ہو جائے گی، لیکن اگر دو ہے تو بہتر ہے۔ کیسے؟ ایک نیچے ایک اوپر، چاہے کھلا ہے تو جیسے لنگی دھوتی کی طرح اس کو تیبل کی طرح باندھ لیا جائے، سلا ہوا نہیں ہے، اور اوپر ایک چادر لپیٹ کے نماز پڑھ لی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پاجامہ باقاعدہ بنا ہوا اور اوپر شرٹ ہو۔ تیسرا یہ کہ شرٹ نہیں ہے بلکہ لانگ ڈریس ہے آپ کا۔ چوتھا یہ کہ جانگیہ پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا، نماز ہو جائے گی۔ مردوں کے لباس کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کا الگ بھی ذکر ہوگا ابھی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی سب کو؟ شامی جبے میں نماز۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھا، آپ نے فرمایا اے مغیرہ پانی کا برتن پکڑ لو، میں نے برتن پکڑ لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے یہاں تک کہ آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، پھر آپ نے قضاء حاجت کی اور اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ نے اس کی آستین سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا چاہا، چونکہ وہ تنگ تھی اس لیے آپ نے اپنا ہاتھ اس کے نیچے سے نکالا، پھر آپ نے اس پر پانی ڈالا، پھر آپ نے نماز کے لیے وضو کیا، اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے بھی کبھی کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے تو کوٹ کے بازو اوپر نہیں ہوتے، یا پھر جرسی پہنی ہوتی ہے اور اس کے بازو بھی اوپر نہیں ہوتے، یا یہ کہ کوئی فیشن والی شرٹ پہنی ہوتی ہے جس کے بازو اس قدر ٹائٹ ہوتے ہیں تو سکن نظر آ رہی ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اب خواتین اپنے گاؤن بھی ایسے پہننے لگ گئی ہیں کہ جس میں ان کے بازو بالکل سکن ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے، اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ پردے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اور اوپر سے اسکارف بھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا بازو اٹھاتے تو سینہ یہ سارا حصہ پوری شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا لباس ساتر نہیں ہے، یعنی جلباب اوپر پہننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم اتنا ڈھیلا ہو کہ آپ کی پوری شیپ جو ہے وہ ٹائٹ اس طرح نہ دکھے گویا آپ نے کچھ پہنا ہوا ہی نہیں، جس کو ہم کہتے بھی کیا ہے سکن ٹائٹ۔ سکن ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے کیونکہ وہ ساتر نہیں ہے۔ سکن ٹائٹ پاجامہ ہو یا سکن ٹائٹ شرٹ ہو، نماز نہیں ہوگی جب تک اس کے اوپر پوری چادر ایسی نہ ہو کہ جو آپ کے شیپ کو ڈھانپ لے، ٹھیک ہے جی۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو گاؤن پہنا ہوا ہے، حالانکہ گاؤن جو ہے اس کے بازو چپکے ہوئے ہیں ساتھ اور اس میں بل پڑ رہے ہیں، اور اب تو ایسے ڈیزائن بننے لگ گئے ہیں، مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی لوگ ابایا لائن اور اس طرح کے ابایوں کے جو ڈیزائنر کپڑے بن رہے ہیں، مجھے اس کی کبھی بھی حکمت تک سمجھ نہیں آئی کہ ابایا تو سطر ڈھانکنے کے لیے، اس کو تو جتنا بھی سمپل ہو سکے سمپل ہو، نہ کہ وہ اگین ایک ایسا ڈیزائن بن جائے کہ جس سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی جائے۔ یعنی بزنس بھی کرنا ہے تو پھر وہ کریں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، ایسا بزنس کہ جس میں آپ لوگوں کو پردے کے نام پر دکھاوے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں، تو یہ کس قسم، یعنی اس میں دو باتیں ہیں نا، ایک ساتر نہ ہونا اور دوسرا دکھاوا۔ تو ان دو چیزوں سے لباس جو ہے نا دکھاوے کا لباس ہو، ویسے ہی سخت ناپسندیدہ ہے۔ سکن ٹائٹ پہ نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ شامی جبے کا یہاں پر ذکر اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے اور اپنا ہاتھ جو تھا وہ باہر نکالا، کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں بہت سردی ہے مسح کر لو، پاؤں پہ بھی تو مسح کر سکتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں شرٹ پہ بھی مسح کرنا چاہتے ہیں، تو شرٹ پہ یا جرسی پہ سویٹر وغیرہ پہ یا کوٹ پہ مسح نہیں ہوتا ہے، اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ سطر کا لحاظ رکھنا نماز میں بے حد ضروری ہے۔ پھر نماز میں مرد کا سطر جو ہے وہ کتنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی کپڑا نہ ہو۔ تو مردوں کے لیے نماز میں کندھے ڈھانپنا
ضروری ہے. یہاں ایک اہم بات کا خیال رکھیے گا کہ عام حالات میں تو مردوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر پوری شرٹ نہیں بھی پہنی تو بنیان میں پڑھ لیتے، حالانکہ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کسی بڑے کے سامنے بنیان میں نہیں جاتے. اگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں انوائٹ کرے تو بنیان میں چل پڑے تو یہ مربت کے خلاف ہوگا نا. کیوں؟ ایک آنر ہے دوسرے کا بھی، اور اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایسا کپڑا، تو اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے ہم اس قسم کے بے ڈھنگے کپڑوں میں چلے جائیں. کچھ لوگوں نے جب جانا ہوتا ہے نا باہر خوب تیار ہو کر، تو تیاری سے پہلے نماز گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، اور اس میں جیسا تیسا ڈریس ہو اسی میں نماز شروع کر دیتے ہیں. لوگوں کے لیے تو بہترین لباس، اور اللہ کے سامنے جاتے ہوئے جہاں حکم دیا گیا کہ خذو زینتکم، اپنی زینت اختیار کرو عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت. تو عام حالات میں تو ہم احتیاط کرتے ہیں، لیکن بہت سے عمرے پہ جانے والوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں، ایک کندھا جب ننگا کرتے ہیں تو نمازیں بھی ایک کندھا ننگا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی، یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے گھر میں جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 برابر ہے، یہ اپنی نماز ضائع کر رہے ہیں کیونکہ کندھا ڈھانکا ہی نہیں ہوا. تو اگر آپ کے ساتھ آپ کے محرم جا رہے ہیں تو ان کو نماز سے پہلے یاد دہانی کرا دیجئے کہ کندھا ڈھانکنا ہے. لا علمی سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لا علمی سے آپ نے وصیت نہیں کی تو لا علمی تھی آپ کو، آپ نے کوئی کراس کر دی ریڈ لائٹ، تو کیوں علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اور کون سا علم فرض ہے؟ کون سا علم حاصل کرنا فرض کے درجے میں؟ جس سے فرائض ادا ہوں. یعنی جو ہم پر فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے جو علم ہے اس کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ بھی جمز میں لکھ لیجئے، کیونکہ پھر ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سا فرض ہے اور کون سا فرض نہیں ہے. رائٹ؟ اب نماز فرض ہے، فرض کو ادا کرنے کے لیے جو علم حاصل کرنا ہے وہ بھی فرض ہے آپ پر. عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح کہ آپ نے اس کے دونوں کنارے اپنے دونوں کندھوں پر ڈالے تھے جیسے احرام کے ہوتے ہیں. قمیص میں نماز. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کبھی میں شکار کے پیچھے ہوتا ہوں اور مجھ پر صرف ایک قمیص ہوتی ہے، تو کیا اس میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے بٹن لگا لیا کرو، اگرچہ کانٹے سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی سیفٹی پن یا پن سے ہی کیوں نہ ٹکایا ہوا ہو، یعنی آگے سے اس طرح نہیں بہت کھلا ہوا ہو، اس کو ایک مہذب شکل دے کر. اگر کپڑا تنگ ہو. سعید بن حارث سے روایت ہے کہ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ایک کپڑے میں نماز ادا کرنے کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے ایک سفر میں تھا، رات کو کسی کام کے لیے آپ کے پاس آیا تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت میرے اوپر ایک ہی کپڑا تھا، میں نے اسے اپنے بدن پر لپیٹا اور آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے جابر رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ کی خدمت میں اپنی ضرورت پیش کی. جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کپڑے کا لپیٹنا کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا جو تنگ تھا. آپ نے فرمایا کپڑا اگر کشادہ ہو تو اسے لپیٹ لیا کرو اور اگر تنگ ہو تو بطور تہمت پہنو. ٹھیک ہے نا، یعنی نیچے سے چڑھا لو. With regards to the satar of a man covering the shoulder, does it just have to be a piece of cloth or does it have to be entirely covered? No, it's anything which covers the shoulder. Because you said like a tank top, so it's just a strap. That's okay? Only strap wali nahi, kandha to nahi cover hua na usse. This all is a kandha. Yeah, I understood that. Okay, so it has to be your entire shoulder. Yes, entire shoulder, not on part of shoulder. Okay. Yeah. صرف straps نہ ہو. استاذہ ابھی جب آپ انہیریٹنس کا بتا رہے تھے فضیلت کا، تو میری فرینڈس میں یوں ایک واقعہ ہوا ہے، جاننے والے ہیں تو یہ اتنا ضروری ہے صرف انہیریٹنس نہیں کہ آپ کی جائیداد اور آپ کی جتنی بھی بلانگنگز ہیں وہ اولاد میں اسلامی طریقے سے ہوں. یہاں پر ایون یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کی اولاد اگر آپ نے کہیں نہیں بتایا ہوا تو وہ سیدھا گورنمنٹ کے اس کے میں چلی جاتی ہے کسٹڈی میں، اور پھر وہ اس کو مشنری میں بھیجیں یا کہیں پہ بھی. ایون ان کے یہاں پر سگی بہن تھی لیکن کیونکہ وصیت نہیں لکھی ہوئی تھی تو اس لیے وہ بچے نہیں پہنچ سکے ان کے، تو ان کو گورنمنٹ لے گئی اور پھر وہ کہاں پر پلیس کیے گئے یہ نہیں بتایا گیا. تو بینگ اے مسلم یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اولاد میرے خیال میں ہماری سب سے بڑی انہیریٹنس ہے، ہماری سب سے بڑا ورثہ ہے، تو اس کو اچھی جگہ پہ صحیح طریقے سے اپنے ورثہ کو پہنچانا بہت ضروری ہے. تو میں خود بھی چاہوں گی کہ ساری بہنیں
نے یہ دیکھا ساری بہنیں آئیں اور ہر ایک کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ بھی ضرور لائیں. اس واقعے نے ہمیں اتنا جھنجھوڑا تھا کہ ہم نے فوراً اپنی وصیت بنائی اور شرعی طریقے سے اس کو سبمٹ کروایا اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ایک کاپی دی. اور اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اس کو اپڈیٹ بھی کریں. اچھا، مجھے ایک بات کرنی تھی علم کے حوالے سے. مجھے زیادہ ڈینجرس بات یہ لگتی ہے لا علمی سے غلط علم ہونا. آج کل ہر کوئی اسکالر بن کے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد آتا ہے نو ہی واز ٹوٹلی رانگ، ان کا تو عقیدہ ہی غلط تھا، اب آپ کے یہ اسکالر ہیں، اب آپ ان کو سنیں. یعنی اٹس سو ہارڈ ٹو ڈیفرینشیٹ ہوز رائٹ ہوز رانگ. اور ہمارا پرپز صرف علم حاصل کرنا ہے، ہم تو ہیں ہی لا علم لوگوں میں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس لیے صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، قرآن ساتھ پڑھیں بھی، ٹیکسٹ سامنے ہو، کیا کہا جا رہا ہے اپنی سوچ استعمال کریں، حدیث سامنے ہو. یعنی صرف لیکچر نہیں سنیں بلکہ ساتھ ساتھ دیکھیں، ریفرنس لکھیں اور جا کے چیک بھی کر لیں کہ کہاں سے بات کی جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہیے تھی جیسے انڈرویئر وغیرہ ہوتی ہے تو اور کپڑوں کے ساتھ دھو سکتے، بچوں کی بھی بڑوں کی بھی؟ جی دھو سکتے ہیں، بالکل دھو سکتے ہیں. وہ تو پانی کئی دفعہ نکلتا ہے اور سب پاک ہو جاتا ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیے نا کہ اگر انڈر ویئر الگ دھلنے لگے تو کتنی مشقت ہو جائے. نماز میں عورت کا ستر، عورت کا لباس. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں فرماتا، یعنی دوپٹے کے بغیر، بخمار. اس میں بالغ کے لیے اوپر لفظ آپ دیکھیے عربی کا، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض، وہ عورت جس کو حیض آ جائے، وہ لڑکی. تو اس سے یہ بات یاد رکھیے کہ جن بچیوں کو حیض آ جاتا ہے، چاہے 10 سال کی ہیں یا 11 سال کی ہیں، وہ بالغ کے احکام میں آئیں گی، ان پر نماز اور پردہ لازم ہے. اور پھر نماز میں پراپر سطر کا ڈھانکنا بہت ضروری ہے، خمار ضروری ہے. مردوں کے لیے کندھوں تک ڈھانکنا ضروری ہے، ٹوپی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ ٹوپی لازم کرتے ہیں اور اس پہ ناراض ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں. جس چیز کی تاکید آئی ہے وہ کندھوں تک، لیکن لڑکیوں کے لیے سر بھی ڈھانکنا ضروری ہے. اچھا، اب یہاں اس حدیث سے ایک اور بڑا اہم لطیف مسئلہ نکلتا ہے. بہت سی خواتین جب قرآن میں پڑھتی ہیں نا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چاہیے کہ وہ اپنے خمار اپنے سینوں پہ ڈالیں. وہ یہ حجت کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں صرف سینہ ڈھانکنے کا حکم ہے، سر ڈھانکنے کا حکم نہیں. ٹھیک ہے، ایک بات کبھی سنی آپ نے؟ جی، یہ بہت عام دلیل دی جاتی، سینہ ڈھانکنے کا حکم ہے، سر ڈھانکنے کا کہاں حکم ہے؟ یہاں اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ خمار کے بغیر عورت کی نماز نہیں. خمار وہ کپڑا ہوتا ہے جو سر سے آتا ہے اور سینے تک جاتا ہے، دوپٹہ جس کو کہتے ہیں ہم، اوڑھنی جس کو کہتے ہیں. کیا نماز میں بھی یہ اگر خمار کا مطلب وہ کپڑا ہے جس سے صرف سینہ ڈھانکا جائے، تو کیا پھر نماز میں بھی صرف گلے میں دوپٹہ ڈال کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو خمار کہتے ہی اس ڈریس کو ہیں جو سر کا ہے. ایک قمیص ہوتی ہے جو جسم کے اوپر والے حصے کا ڈریس ہے، ایک پاجامہ یا شلوار ہوتی ہے جو جسم کے نیچے والے حصے کا، ایک ازار ہوتا ہے، ایک چادر ہوتی ہے، اور ایک خمار ہوتا ہے. خمار وہ ہے جو سر ڈھانکتا ہے. پھر صحیح بخاری کی روایت ہے، عورت کتنے کپڑے میں نماز پڑھے، کم تصلی المرأۃ فی الثیاب. اکرمہ نے کہا اگر عورت نے ایک کپڑے سے سارا جسم ڈھانک لیا تو اس کی نماز جائز ہے. جیسے ساڑی ہے، ایک ہی کپڑا لیا، نیچے سے وہ بل دے کے اوپر لارے اور آگے پیچھے والے حصے کو بھی ڈھانپ لیا اور سر تک سارا ڈھانپ لیا، سر کان بال ہر چیز چھپ گئی، بازو بھی چھپ گئے، تو ٹھیک ہے. یا اسی طرح کوئی ایک بڑی سی چادر لی، جیسے آج کل نماز کی چادریں بنی ہوئی ہیں، اور کسی بھی وجہ سے فار سم ریزن نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، صرف ایک وہ اوپر سے نماز کی چادر ڈال کے اس میں نماز پڑھی اور اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی نماز ہو جائے گی. ایک کپڑے میں بھی نماز ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کوئی ایسی کوئی انسان کے کہ بس یہی کافی ہے، نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپڑے دھو کے، یعنی ہر ایک کے پاس ہماری طرح وارڈروب بھرے ہوئے نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے پاس اتنے ہی کپڑے ہوتے ہیں کہ وہ دھو کے دھوتے ہیں، سکھاتے ہیں، پہنتے ہیں. مثلا میں نے خود اپنے علمی زمانے میں یہ نہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے، جان بوجھ کے کم کپڑے رکھے. میرے پاس صرف 3 جوڑے ہوتے تھے، ایک دھوتی تھی، ایک پہنتی تھی، اور ایک ایکسٹرا رکھا ہوتا تھا جسٹ ان کیس. لیکن اگر بارش ہو گئی تو پھر مشکل ہو جاتی تھی. میرا یہ تھا کہ جب نہائے، نہانے کے ساتھ ہی اپنا کپڑا دھو لیا اور
دوسرا پہن لیا اور بات ختم، تاکہ نہ زیادہ چیزیں ہوں، نہ سنبھالنی پڑے اور نہ ہی ان میں وقت لگے، نہ جان لگے نہ ذہن سوچ بھی نہ لگے. کیونکہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہماری دماغی صلاحیتیں، قوتیں ان چیزوں کو مینٹین اور مینج کرنے میں گزر جاتی ہیں، ایکسٹراز کو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم نے. خیر، اب آپ دیکھیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل 3 جوڑے ہیں، 2 آپ نے دھو کے باہر ڈالے تھے، رات کو آ گئی بارش اور وہ دونوں بھیگ گئے، اور اب ہے سردی، اب آپ کے پاس صرف نماز کی چادر ہے، تو اب آپ کے نہیں میرے کپڑے نہیں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ نہیں، آپ اس ایک چادر سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ وقت ضرورت نماز نہ چھوٹے. نماز میں قابل ستر حصہ عورت پر واجب ہے کہ نماز میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپے. وہ نماز میں اپنے بالوں، اپنے تمام جسم، اپنے بازو اور اپنے پاؤں ڈھانپے، جبکہ اپنے چہرے کو نماز میں کھلا رکھے. ہاں، اگر کوئی اجنبی موجود ہے جو اس کا محرم نہیں تو چہرہ بھی ڈھانپے گی. یعنی جیسے بازار وغیرہ میں یا کسی ایسی جگہ جہاں مرد حضرات ہیں، جیسے حرم میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی آدمی لوگ کھڑے ہیں، اور اگر آپ چہرہ ڈھانپنے والوں میں سے تو آپ کو چہرہ ڈھانپنا ہوگا. پاؤں چھپانا، اب یہ جو پاؤں چھپانے والا مسئلہ ہے نا، یہ بھی بہت لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن اور وہ ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹے گا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا. ام سلمہ نے کہا، عورتیں اپنے دامنوں کو کیا کریں، ان کے تو کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں. یعنی گھسیٹے گا سے مراد کیا ہے؟ کپڑا جو زمین سے بھی نیچے جا رہا ہو. آپ نے فرمایا ایک بالش لٹکا لیں، یعنی تو اس کو تھوڑا کم کر لیں. انہوں نے کہا تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے، پاؤں ہی ننگے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا تو ایک بازو لٹکا لیں، یعنی پھر تھوڑا سا اور بڑھا لیں تاکہ پاؤں ڈھک جائیں، اور اس سے زیادہ نہ لٹکائیں. یعنی اتنا نہیں کہ وہ پیچھے ٹریل آ رہی ہے اور پوری نمائش کی جا رہی ہے، وہ بھی ایک دکھاوا اور اسراف ہی ہے. عام طور پر جو ایک رواج چل پڑا نا دلہن کو اتنا لمبا پیچھے سے کپڑا ایکسٹرا لٹکانے کا، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا نماز میں پاؤں ڈھانپنے والی بات، اس میں ٹخنوں کو ڈھانپنا لازم ہے. ٹخنے ننگے ہوں کہ ٹخنوں سے مراد اینکل ہے، کچھ اور نہ سمجھے، گھٹنے نہ سمجھے کیونکہ بعض اوقات ہم دو میں کنفیوژن کرتے. اینکلز کو کورڈ ہونا ہر صورت میں ضروری ہے. مشکل یہ ہے کہ ہماری تو شلواریں بھی اونچی چڑھ جاتی تھی نماز پڑھتے ہوئے، اور اب تو جو پجامے آ گئے ہیں اس کی وجہ سے ٹخنے ڈھانپنا ناممکن ہو گیا، وہ چڑھ جاتے ہیں. تھوڑی سی بھی بلکی ہو عورت، اور پھر آپ دیکھیے کہ عورتوں کے ساتھ پریگنینسی بھی ہے، بچے کو دودھ پلانا بھی ہے، موٹاپا بھی ہے. مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ اس طرف مائل ہوتی ہیں، اور اس میں نماز تو کہیں بھی آ جاتی. کبھی انسان اپنے گھر ہے، کبھی کلینک پہ ہے، کبھی کہیں باہر ہے. تو ایسا کپڑا پہننے سے پرہیز کیجیے کہ جس میں نماز نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے نا، جو سطر نہ ڈھانپتا ہو. تو نماز میں آپ کے ٹخنے لازم ڈھکے ہونے چاہیے. ہاں، اگر جیسے آپ نے لمبا پہنا، کھڑے ہیں جلباب پہن کے، جلباب پاؤں تک ہے، پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تھوڑا بہت اگر ہیل پیچھے سے ہلکی سی نظر آ گئی تو خیر، لیکن اگر ٹخنے ننگے ہو گئے تو نماز باطل ہو گئی. ہاں، اگر آگے پنجوں سے تھوڑا بہت کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو خیر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ جرابیں بھی پہنتے ہیں تو بھی تو شیپ نظر آ رہی ہے نا، تو ساتر تو نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہر شخص کے پاس 2 کپڑے نہیں تھے. خواتین کے پاس بھی بعض اوقات ایک ہی لمبی شرٹ جیسے جو بسا ہوتا ہے نا وہی ہوتی تھی، اسی میں نماز پڑھتی تھی. تو اگر اس میں پڑھتے ہوئے پاؤں کا اگلا یا پچھلا حصہ تھوڑا سا جیسے سجدے میں گئے تو پیچھے سے تلیاں جو ہیں تھوڑی سی دکھنے لگتی ہیں، پنجے تلیاں، کوئی حرج نہیں، لیکن ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. اس میں آپ دیکھیے مردوں کے لیے ٹخنے ڈھکے نہیں ہونے چاہیے، عورتوں کے لیے ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. بس یہ اصول یاد رکھے. مرد اور عورت کی نماز کا جو فرق ہے نا، وہ سجدوں کا فرق بتاتے رہتے ہیں، سجدہ ایسا کریں ایسا نہ کریں، عورت یوں کرے مرد ایسے کرے، لیکن اصل فرق جو ہے وہ لباس میں ہے. ٹھیک ہے. باریک لباس میں نماز پڑھنے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجاووں کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے. یعنی کجاوے کیا ہے؟ جو سیٹ رکھی جاتی ہے اوپر، کس پہ؟ اونٹ پہ.
تو اب یہ جو کارز وغیرہ ہیں یہ بھی سیٹس ہی ہیں نا، وہ مساجد کے دروازوں پہ اتریں گے، یعنی پیدل جانے کا رواج ختم ہو جائے گا مسجد میں. ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. یہ آئندہ آنے والے زمانوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے. ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے. ان کے سر دبلے پتلے اونٹ جن کی کوہان اونچی اٹھی ہوئی ہے وہ خوب نمایاں نظر آ رہی ہے اس کی طرح ہوں گے. ایسی عورتیں ملعون ہیں، ان پہ لعنت کرنا. اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی، یعنی ان کی غلام بنتی، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی. تو اس لیے یاد رکھیے کہ سر کی کوہان اٹھی ہوئی ہو، جیسے جوڑا اوپر بنا ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اسی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی. اور اسی طرح اگر باریک کپڑا ہے تو بھی. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسے کپڑے کے ساتھ ڈھانپنا واجب ہے جو کہ جسم کی رنگت چھپانے والا ہو، یعنی جب آپ پہنے تو اس میں آپ کی سکن کا کلر نظر نہ آئے. اگر سکن نظر آ رہی ہے تو اس کو ڈبل کر لیں. ٹھیک ہے، ساتر لباس کون سا جس سے سطر چھپے، یعنی سکن کا کلر نظر نہ آئے کپڑے کے اندر سے، سی تھرو نہ ہو جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کپڑا باریک ہو اور اس کے پیچھے سے جسم کی رنگت واضح ہوتی ہو اور اس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہو کہ جسم کی رنگت سفید ہے یا کالی، تو ایسے کپڑے میں نماز جائز نہیں، کیونکہ اس سے سطر پوشی نہیں ہوتی. ابن اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد اسامہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موٹی قبطی چادر پہنائی، تھک، جو اس ہدیے میں سے تھی جو دحیہ کلبی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، تم نے وہ چادر نہیں پہنی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہنا کہ اس کے نیچے شمیز لگائے، تحتہا غلالتن، یہ آپ دیکھ رہے ہیں عربی کے لفظ، فلتجعل تحتہا غلالتن، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے اس کے اعضائے جسم نمایاں ہوں گے. تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سی تھرو لباس میں نماز نہیں ہوتی جس سے اسکن کا کلر جھلک رہا ہو. ہمارے ہاں جیسے گرمیوں میں لون کے کپڑے پہنتے ہیں اور لونی کی شلواریں پہنتے ہیں، اور عموماً رواج کیا ہے کہ قمیص تو پرنٹڈ ہوتی ہے اور شلوار پلین ہوتی ہے. لائٹ کلر کی ہو، پلین ہو تو پھر اسکن دکھنے لگتی ہے، تو وہ نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ موٹی قبطی چادر تھی، یہ جو چادر پہننے کو دی تھی وہ کیا تھی؟ موٹی چادر تھی، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ اس کے نیچے ایسی چیز لگائے کہ جس سے پھر وہ نماز پڑھتے ہوئے جیسے ننگی نہ ہو. ان کے علاقے کو کہا جاتا ہے قبطی جو ہیں ایجپشنز ہیں. ٹھیک ہے، وہ وہاں کی کاٹن مشہور ہے. تو ایسا کاٹن کا کپڑا کہ جس میں سے اسکن نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل کچھ لٹھا جو ہوتا ہے نا، یا ایسا کیمرک ہوتی ہے یا اس طرح کے، تو اگر وائٹ ہوتا ہے نا تو اس میں سے پھر جھلکتا ہے. اگر اسی مٹیریل کا نیلا پیلا ہے تو نظر نہیں آتا کچھ بھی، یعنی اگر ڈارک کلر ہے تو. اسی طرح عورت کے لیے تنگ لباس جو اس کی سطر کی چیزوں کو الگ الگ کر کے واضح کرے، یعنی اتنا ٹائٹ ہو کہ ہر عضو الگ نظر آئے، پہننا جائز نہیں. یعنی نماز میں پھر ٹائٹ پینٹس اور اسکن ٹائٹ پجاماز وہ پہن کے، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کبھی کبھی ایسا سین نظر آتا ہے کہ اوپر گاؤن یا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، دوپٹہ لمبا نہیں ہوتا، تو جب رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ پوری نظر آ رہی ہوتی ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ ہر چیز الگ الگ نظر آنے لگتی ہے. شیخ صالح الفوزان نے کہا وہ تنگ لباس جو جسم کے اعضاء کو واضح کرتا ہو اور عورت کے جسم کو واضح کرتا ہو، اس کے کولے کو اور اس کے جسم کے اعضاء کو الگ الگ کر کے واضح کرتا ہوا، اس لباس کا پہننا جائز نہیں. تنگ لباس نہ مردوں کے لیے پہننا جائز ہے نہ عورتوں کے لیے. نہیں، مرد بھی اتنا ٹائٹ نہ پہنے کہ بالکل ہی وہ ہر چیز الگ الگ نظر آئے. لیکن عورتوں کا معاملہ زیادہ سنگین ہے کیونکہ ان کے بارے میں فتنہ بھی زیادہ سنگین. یعنی مرد اگر ٹائٹ پہن بھی لے تھوڑا تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن عورت جب ٹائٹ پہنتی ہے تو اس کا حسن نمایاں ہو جاتا ہے، اٹریکشن زیادہ ہو جاتی ہے. جہاں تک خود نماز کے مسئلے کا تعلق ہے، جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس لباس سے اس کے پردے کے مقامات چھپے ہوئے ہوں تو اپنی ذات میں اس کی نماز صحیح ہے. لیکن جو تنگ لباس میں نماز پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ لباس کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ نماز کی شرائط میں سے کسی شرط میں خلل ڈال رہا ہے. یہ تو ایک پہلو ہے.
دوسرے پہلو کے لحاظ سے ایسا کرنا فتنے کی طرف بڑھانے والا ہوگا اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں گی، خصوصاً عورت کی طرف. تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایسے کپڑے کے ساتھ چھپائے جو لمبا، مکمل اور وسیع ہو اور اسے ڈھانپتا ہو، اور اس کے جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو ظاہر نہ کرتا ہو، نہ نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہو، نہ باریک ہو، نہ ہی ایسا کپڑا ہو جس کے آر پار کچھ نظر آتا ہو. وہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو عورت کو مکمل طور پر ڈھانپنے والا ہو. ٹھیک ہے، تو اگر یہ کپڑا ڈھانپ نہیں رہا جسم کو تو نماز نہیں ہوگی. یہ شرائط میں سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹ از ٹائم فار ڈسکشن ناؤ. انشاءاللہ اگر آپ ڈسکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو سمپلی 3 اسٹیپس ہیں. اسٹیپ نمبر 1 ہے، آپ اپنی اسکرینس پہ دیکھیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو نیچے آپ کے پاس آپشنز آ رہے ہیں اس میں سے ریز ہینڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا ڈسکشن کے لیے تو آپ کی اسکرین پر ایک میسج آئے گا، اس میں سے آپ نے ان میوٹ مائی سیلف پہ کلک کرنا ہے. جب آپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے پاس مائک آ جائے گا اور مائک پر جو ہے ایک ریڈ کراس لائن ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ نے پیشنٹلی ویٹ کرنا ہے. جب آپ کا نام لیا جائے تو پھر آپ اپنے مائک کو کلک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مائک آن ہو جائے گا اور پھر آپ ہمارے ساتھ لائیو ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بالکل بھی سیڈ نہیں ہونا. اگر آپ کو لائیو ڈسکشن میں نہیں لیا جا رہا تو آپ کے پاس باقی 2 آپشنز اویلیبل ہیں، جس میں سے ایک چیٹ کا ہے اور دوسرا Q&A کا ہے. تو چیٹ میں بھی آپ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں، اور Q&A میں جو ہے ہماری جو پینلسٹ کی ٹیم ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ آپ کے کویسچنز ریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آنسر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یو کین پوسٹ یور کویسچنز دیر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں دیکھ رہی ہوں آج تو بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے میں 1000+ لوگ ہمارے ساتھ تھے، اور الحمدللہ ابھی اتنے ہاتھ کھڑے ہوئے تو میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ ہمیں سب سے بات کرانے کا موقع دے. ہمارے ساتھ رضیہ سلیم ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. حمیرہ سلمان ہے. انشاءاللہ ان کو بھی مائک دیجیے. تو میں اپنا سوال کرتی ہوں، ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ ہمیشہ کی طرح کویسچن پٹ اپ کروں گی اور آپ میں سے جس کو انشاءاللہ جو جواب آپ دینا چاہیں آپ دیجیے گا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز کی شرائط بتائی گئی نا، ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کی شرائط، نماز کے درست ہونے کے لیے جن کاموں کا ہونا ضروری ہے ان کو شرائط کہتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کتنی شرائط ہیں اور کون کون سی ہیں؟ تو آپ میں سے کون بتائے گا؟ نبیہہ، آپ کا مائک کون ہے، آپ بتا سکتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 9 شرط. پہلی شرط یہ کہ مسلمان ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ عاقل ہو، تیسرا یہ کہ صحیح اور غلط کی پہچان ہو، چوتھا یہ نجاست کو ختم کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ 5واں یہ کہ حدث کو ختم کرنا، سطر کو ڈھانپنا، نماز کے وقت کا داخل ہونا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا، اور آخری یہ کہ نیت کا ہونا. احسنتی، ماشاءاللہ، آپ نے درست بتایا. اس کی الفاظ کی کریکشن کر لیں، یہ حدث ہے، حدث. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی نیکسٹ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کن 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا ہوا ہے اور کب تک اٹھایا ہوا ہے؟ صبا فاروقی، آپ کا مائک کون ہے، آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوبارہ سوال دہرائیں باجی. یہ ہے کہ کن 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے، حدیث کے مطابق کن 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا ہوا ہے اور کب تک اٹھایا ہوا ہے، بتا سکتی ہیں آپ؟ جو ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ وہ دین نہیں سبا، یہ غلط اس ہے. کا جواب نہیں ہے. کوئی بات نہیں، آپ اس کو سنیے، دیکھیے، انشاءاللہ پھر حدیث بھی دکھائیں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اوکے جزاک اللہ. آپ سے ثنا صدیق، آپ بتا سکتی ہیں اس کا آنسر؟ جی بالکل. یہ قلم جو ہے 3 آدمیوں سے اٹھا لیا گیا ہے. ایک مجنون جس کی جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جائے، اور ایک سویا ہوا شخص جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، اور بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. ماشاءاللہ، بالکل درست جواب ہے آپ کا.
یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، جو لوگوں سے یہ مس ہو گیا ہو وہ اس کو لکھ سکتے ہیں. مجھے مسلسل آپ کے چیٹ میں دیکھ رہی تھی اور کویسچنز بھی آ رہے تھے، کئی لوگوں نے سوال کیا ہوا تھا کہ فلاں حدیث میں اتنا حصہ ہم سے مس ہو گیا، فلاں ایک بات مس ہو گئی، تو آپ دوبارہ دہرا دیں. الحمدللہ جیسے ہم بار بار بتاتے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ فیس بک پر اپلوڈ ہو رہی ہیں تمام چیزیں، کچھ مس ہو جائے تو آپ انشاءاللہ وہاں سے اپنا نوٹس کو مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عاتقہ ندیم، ان کا مائک آن ہے. میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ نماز کی درستگی کے لیے کن تین چیزوں سے نجاست دور کرنا ضروری ہے؟ یعنی نماز کو درست کرنے کے لیے کن تین چیزوں سے نجاست دور کرنا ضروری ہے؟ نماز کو درست کرنے کے لیے جسم سے اور کپڑوں سے اور نماز پڑھنے کی جگہ سے نجاست کو دور کرنا ضروری ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک. آپ لوگ ماشاءاللہ سب اتنے اچھے جواب دے رہے ہیں، اس کا مطلب غور سے سنتے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. اور جو کوشش کر رہے ہیں اور کچھ مس بھی کر جاتے ہیں تو انشاءاللہ امپروو کر جائیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جواب دینے کا، پارٹیسپیشن کا شوق رکھتے ہیں. یہ مذاکرہ ہے نا، آپ مذاکرے کا شوق رکھتے ہیں الحمدللہ، تو اس سے علم بڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی. سعدیہ محمود کا مائک کون ہے؟ میرا آپ سے سعدیہ یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچے اور چھوٹی بچی کے جو یورین ہے، پیشاب کو دھونے کے طریقہ کار میں کیا فرق ہے؟ جو چھوٹے بچے کا اگر پیشاب ہوگا نا، اس کے اوپر چھڑکاؤ کیا جائے گا، اور اگر چھوٹی بچی کا یورین ہوگا تو اس کو دھویا جائے گا، کیونکہ وہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ یہ کتنا چھوٹا بچہ لڑکا ہے جو ہے اس کے جب تک کہ بچہ جو ہے وہ مطلب دودھ کے اوپر ہے، یا مدر فیڈ پہ یا باٹل فیڈ، جب تک وہ سالڈ سٹارٹ نہیں کرتا. گڈ. اگر وہ سالڈ سٹارٹ کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پراپر اس کا مطلب وہ دھویا جائے گا جو یورین. ٹھیک. اچھا آپ دیکھیں کہ آپ ذرا غور کریں اس حدیث پہ کہ جتنی مدرز ہیں اور جتنی ماؤں نے بچے پالے ہیں اور پال رہی ہیں، وہ اگر ان کو یہ سب چیزیں پتا ہو تو ان کے لیے زندگی کتنی آسان ہونا صفائی کے لحاظ سے. کیونکہ ایک مدر جب بچے پال رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک سے زیادہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کو نمازوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کپڑے پہنے، دودھ پیتا بچہ، اس نے جو ہے وہ کیا کیا گود میں، یا ویسے لڑکوں کا پیشاب ذرا دور تک بھی جاتا ہے نا، تو اگر ان پہ چھینٹے مار لیے جائیں بجائے اس کے کہ پورا کپڑا دھونے بیٹھیں، اچھی طرح پانی کے چھینٹے مار لیے تو وہ طہارت کا ہے، بس ایک احساس دلانا ہے تو وہ ہو جائے گا الحمدللہ. حالہ احتشام، آپ کا مائک آن ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ جو پیریڈ جن لڑکیوں کو یا عورتوں کو ہوتے ہیں، حائضہ جن کو کہتے ہیں، ان کے اگر یوز میں چادریں ہیں، جوتے ہیں، کنگھی ہے یا دوسری اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ پاک ہوتی ہیں یا ناپاک ہو جاتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پاک ہوتی ہیں، اور اس کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اس حالت میں ہوتی تھی حیض کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ نماز پڑھتے تھے، اور ان کی جو چادر ہوتی تھی، ایک چادر ہوتی تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی ڈلی ہوتی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس کا ایک حصہ ڈلا رہتا تھا. جزاک اللہ خیر کثیر. جی درست جواب ہے. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. اب چادر آپ دیکھیں کہ چادر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھی. ایون اگر یہ کہ لباس اگر پہنا ہوا ہے اور وہ ڈریس پہنا ہوا ہے، ڈریس پہ کہیں پیریڈز کا کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے، تو وہ صاف ہے. جب انٹی نالے سے اس کے اوپر نشان نظر نہ آئے، اس کو پھر اتنے سے کو دھونا پڑے گا. نیکسٹ میرا سوال ہے مدیحہ رشید سے. ان کا مائک آن ہے. حدث سے کیا مراد ہے؟ حدث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدث سے مراد ہوا کا خارج ہونا ہے. یہ جو ہوا کا خارج ہونا اسے حدث کہتے ہیں. چلیں جی، یہ آدھا جواب ٹھیک ہے. باقی آدھا ہم فریدہ سے لے لیتے ہیں. فریدہ کا مائک آن ہے. فریدہ کیا اس کے علاوہ بھی حدث کچھ اور ہوتا ہے؟ جی حدث کا مطلب ہوتا ہے ہوا جو ہے پخانے کی جگہ سے خارج ہونا. بس صرف ہوا؟ آپ دونوں نے ہوا کا ہی بتایا. اسمیل بھی آنا، ہوا بھی، آواز آئے. جواب آپ کا پارشلی ٹھیک ہے. حوریہ آپ بتائیں گی کیا اس میں کچھ اور ایڈ ہوگا؟ حوریہ طیبہ. جی کہ اگر السلام علیکم، کہ اگر ایک تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اوپر سے آپ کے
اور آپ کے اگر ہوا خارج ہو گئی ہے تو آپ کہ ہوا تو خارج ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ تو بتا دیا باقی دو ساتھیوں نے. کیا کچھ اور نکلنے سے بھی ٹوٹے گا وضو؟ نہیں، اس کے علاوہ ہی ٹوٹے گا، کیونکہ اگر جب تک آپ کو میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اگر کوئی کسی نے یورین کیا یا اسٹول پاس کیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ وہ ٹوٹے گا. ہاں تو ٹوٹے گا نا. تو پھر حدث سے مراد کیا ہے؟ حدث سے مراد ہے کہ پیٹ سے گیس کا نکلنا یا یورین یا اسٹول کا نکلنا. ٹھیک ہے، تو آپ تینوں کا پارشل جواب ٹھیک تھا، لیکن مکمل جواب یہ تینوں چیزیں شامل ہو جائیں گی. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ میرا سوال جو ہے وہ زیمل خان سے ہے. زیمل آپ بتائیں، آپ کو آواز آ رہی ہے زیمل؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے میرا سوال ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا کیا وبال ہے؟ حدیث سے بتایا گیا تھا. آپ مفہوم بتا سکتی ہیں یا حدیث بتا سکتی ہیں؟ بغیر وضو کے نماز پڑھی کسی شخص نے تو اس کو کیا سزا دی گئی؟ اس کو قبر میں کوڑے پڑیں گے. ہاں وہ تو یہ بھی پارشل جواب ٹھیک ہے. اس کا مزید کچھ ایڈ کرتے ہیں. قبر میں کوڑوں کی تو بات تھی، لیکن کچھ اور بھی بات تھی. اینی آپ کا مائک آن، آپ اپنا مائک آن کیجیے. اینی آپ بتائیے. السلام علیکم. ہاں جی بھائی آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے، آپ کہیے. جی اس کے اندر بات یہ تھا کہ اگر کوڑا مارا جائے گا آخر میں، جس سے وہ شخص پوچھے گا کہ مجھے کیوں، وہ آخری کوڑا جب مارا جائے گا تو اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی. تو وہ پوچھے گا کہ کیوں مارا، تو وہ کہے گا کہ یہ تمہارے ایک نماز جو تم نے بغیر وضو کے پڑھی تھی. جی جی یہ حدیث دکھائیے. کسی شخص کے بارے میں ہے کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے گئے. وہ کمی کا سوال کرتا رہا، دعا کرتا رہا کہ مجھے بخش دیا جائے. جب آخری کوڑا لگایا گیا تو قبر آگ سے بھر گئی. تو اس نے پوچھا کہ کس وجہ سے مجھے کوڑا لگا اور اس نے آگ سے بھر گئی. تو انہوں نے کہا کہ یعنی جب سزا کا اثر کم ہوا تو اس نے پوچھا، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی. اور یہ بڑی ہی سمجھ کی بات ہے. مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ کوئی کسی جگہ کوئی بات کر رہے تھے، اپنے بچے یعنی بڑے لوگ تھے، اور وہ اپنے والد کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے والد بڑی سختی کرتے تھے اور وہ زبردستی ہمیں نمازیں پڑھاتے تھے. تو ہم بھی یہ کرتے تھے کہ وہ جماعت کراتے تھے تو ہم بھی بغیر وضو کے آ کے کھڑے ہو کے جماعت پڑھ لیتے تھے. تو دیکھیں والد کو تو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوا نا. نقصان کس کا ہوا؟ بچوں کا اپنا ہوا نا. اللہ ہم پر رحم کرے. نیکسٹ میرا سوال جو ہے وہ فریہ عامر سے ہے. جی فریہ، مائک آن کیجیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر قمیض یا گاؤن کے بازو ٹائٹ ہوں، کونی کے اوپر تک نہ چڑھ رہے ہوں، تو کیا وضو کرتے ہوئے بازو کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے اوپر سے مسح کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو بازوؤں کو انکور کر کے، چاہے وہ آپ قمیض سے بازوؤں سے نکال کر، یعنی قمیض کے نیچے سے نکالیں یا وہ اس کو سائڈ سے نکالیں، لیکن مطلب نکال کے آپ کو پراپرلی اس کو وضو کرنا ہوگا، یعنی اس کو آپ کو پانی سے دھونا ہوگا. خالی مسح کرنے سے جو ہے نا وہ وضو نہیں ہوگا. احسنتی. اس کی کوئی دلیل ہے؟ یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ ایک حدیث تھی جس کا ریفرنس میں نے لکھا کوئی ہے. بات نہیں، آپ مفہوم بتا دیں حدیث میں کیا ہوا تھا. حدیث میں کیا آپ کو پتا چلا؟ آپ مفہوم بتا دیں، کچھ تھوڑا بہت اس کی سمری کر دیں کہ کیا ہوا تھا اس جی حدیث میں. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاید کسی سفر کے دوران پتہ چلا تھا کہ وہ مطلب انہوں نے کسی صحابی نے ان کو دیکھا تھا کہ ان کی جو ان کا انہوں نے اوپر شرٹ پہنی ہوئی تھی وہ ٹائٹ تھی. تو ان کو دیکھا گیا کہ انہوں نے جب وضو کیا تو انہوں نے اپنی شرٹ کو اپنے بازو کو نیچے سے نکال کر، شرٹ قمیض کے نیچے سے نکال کر تو اس پہ پانی بارک اللہ فیک. آپ نے ماشاءاللہ غور سے سنا اور دیکھا. حدیث آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ جو لوگ اس کو لکھنا چاہیں گے مکمل حدیث تو یہ فیس بک سے لکھ سکتے ہیں. والدہ کراچی کی. نیکسٹ میرا سوال جو ہے وہ راحیلہ خان سے ہے. جی راحیلہ خان کا مائک آن، راحیلہ مائک آن کریں آپ. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دوران نماز مردوں کے کندھوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟
جی دوران نماز مردوں کے کندھوں کو دونوں کو ڈھکنا چاہیے. ایک یہ نہیں کہ ایک کندھا انکورڈ ہو دوسرا، تو دونوں کورڈ ہونے چاہیے. کتنے ڈھکنے چاہیے؟ ہاف ڈھکنے کافی ہوتے ہیں یا فل ڈھکنے پڑیں گے؟ فل ڈھکنے پڑیں گے. جی بالکل مکمل ڈھکنے پڑیں گے. بارک اللہ فی علمک. جی زیمل خان کا مائک کافی دیر سے آن تھا، کیا آپ نے زیمل جواب دے دیا یا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ چلیے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں آنٹی میں نے آپ کو بس یہ بتانا تھا کہ ہم لوگ آپ کا درس بہت انجوائے کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، اور میں نے اپنی نانی کو اپنا بڑی بنایا ہے، میں نے الگ سے میسج بھی کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. آپ کا تو نام ہم لوگ کیا ہے؟ بہت شوق سے پڑھتے ہیں. زمل خان. اوکے زیمل، آپ بتائیں گے آپ کی ایج کیا ہے؟ جی میں بڑی 8 کلاس ینگ میں ہوں، وائس میری لگ رہی ہے ایج آپ. 13 ایئرز ہے. ماشاء اللہ. تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے جو کچھ بتایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے؟ جی میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں، اور ہم لوگوں نے کال بھی کی تھی، ہم لوگ الگ سے بکس منگواتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت شوق سے پڑھتے ہیں سارا. بارک اللہ فی علمکم وعملکم. اللہ تعالیٰ آپ سب گھر والوں کے، آپ کے، آپ کی نانی کے، اور جو جو پڑھ رہے ہیں ان کے علم و عمل میں برکت کرے، اور آپ کے ذریعے بہت آگے تک خیر پہنچائے. آپ کوئی سوشل میڈیا میں کوئی فیس بک کوئی اور چیزیں یوز کرتی ہیں، واٹس ایپ وغیرہ یوز کرتے ہیں؟ جی زیمل. اچھا آواز نہیں جا رہی ان کو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ میرا سوال جو ہے وہ ام کلثوم سے ہے. ام کلثوم کا مائک آن کیجیے. ام کلثوم آپ اپنا مائک آن کیجیے. جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خمار سے کیا مراد ہے؟ باجی خمار سے مراد ہے جیسے دوپٹہ، اوڑھنی، جیسے سر ڈھانپا جائے. جی جو کہاں سے لے کے کہاں تک لازمی آئے؟ سر لے سے کر سینے تک آئے. ٹھیک ہے باجی جی. میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی. جی جی کہیے. باجی یہ اس کی نا 32 کلاسز ہیں، تو یہ تو پھر ختم ہو جائے گا نا کورس. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نا اس کورس کو ختم، مطلب کوئی اور ٹاپک لے کے اس کو دوبارہ سے کوئی کورس ضرور شروع کیجیے گا، تاکہ ہم اس سے لنک میں رہیں. جزاکم اللہ خیر. بہت اچھا سجیشن ہے. آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو ہمیں بھی آپ کی طرف سے انشاءاللہ جو سجیشنز آئیں گے ان کی روشنی میں ہم کچھ نہ کچھ آگے ضرور کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، صحت دے اور عافیت سے رکھے. میں اب اختتام کی طرف آتی ہوں ٹورڈز دی اینڈ آف دا کلاس. دیکھیں کرنے کے دو کام ہیں جو کہ ہم آپ کے آگے کی سلائڈ دیکھیں. خمار ہم نے دیکھ لیا. نیکسٹ سلائڈ دکھائیے. جی نیکسٹ سلائڈ جو ہے وہ عورتوں کے اینکلز کے حوالے سے ہے. جی عورتوں کے ٹخنے یا اینکلز چھپانا لازم ہے، اور مردوں کے ٹخنے ڈھکے نہیں ہونے چاہیے. نیکسٹ دکھائیے جی. یہ نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہے. پھر عورتوں کا جو باریک لباس ہے وہ پہننا ان کے لیے درست نہیں ہے. اس میں لعنت کی گئی ایسی عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی. حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں. اور یہ لباس نماز کے اندر بھی عورت کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا سی تھرو جسم نظر آئے، سی تھرو ہو جسم نظر آئے، اور لباس کے باہر بھی نامے رمے اس کا ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ دکھائیے جی. اب ہم یہ کرنے کا کام ہے آپ کا. جیمز میں آپ نے لکھنا ہے. آپ سب اس کو لاؤڈلی پڑھیے. فرائض کو ادا کرنے کے لیے جو علم ہے اس کا حاصل کرنا فرض ہے. الحمدللہ آپ جو سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. نیکسٹ سلائڈ دکھائیے. اب یہ ایک کرنے کا کام ہے. وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹوائلٹ میں جاتے وقت کی جو دعا ہے وہ انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی. جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں. اور اس دفعہ نیکسٹ کلاس تک آپ نے کوشش مکمل کرنی ہے کہ جب بھی آپ واش روم جائیں، ٹوائلٹ جائیں، آپ اس دعا کو مانگیں. آپ اس کا اسٹیکر کوئی باتھ روم کے باہر لگا سکتے ہیں، دروازے کے باہر کی طرف، تاکہ اندر داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں. یا آپ جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے کوئی اور طریقہ کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اپنے بڈی کو سنانا ہے. آپ اس کو ایک دفعہ کہلوا دیتی ہوں میں آپ کو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. میری آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے علم و عمل میں برکت کرے، آپ کو ہر شر، ہر پریشانی، ہر مشکل سے بچائے، اور آپ کے ذریعے بہت سارے لوگوں تک خیر پہنچائے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.